نشانی یہ ہے کہ خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا. سلام عام نہیں ہوگا بلکہ لوگ خاص آدمی ہی کو نام کے ساتھ سلام کریں گے. ہم اور آپ اس نشانی کا مشاہدہ کر رہے ہیں کس طریقے سے لوگ خاص لوگوں ہی کو سلام کرتے ہیں. اگر اس سے کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم اس کو سلام کرتے ہیں, سلام عام طریقے سے نہیں کرتے. تو یہ سلام خاص کر لینا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, جبکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہم جس کو پہچانے اور جس کو نہ پہچانے ہر ایک کو سلام کریں. صحیح بخاری کتاب الاستئذان کتاب نمبر 79 حدیث نمبر 6236. بہترین اسلام تو یہ ہے کہ تم کھانا کھلاؤ, پھر اسی طرح کہا کہ تم سلام کرو اسے علی من عرفت وعلی من لم تعرف, جس کو تم پہچانتے ہو اور جسے نہیں پہچانتے اسے سلام کرو. لیکن قیامت کی نشانی کے طور پر ایسا ہوگا کہ لوگ خاص لوگوں ہی کو سلام کریں گے. اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ بازار کی وسعت ہوگی, کاروبار خوب پھیل جائے گا, یہاں تک کہ کاروبار میں مدد کرنے کے لیے آدمی کی بیوی اس کا ساتھ دے گی. ہاں جائز طریقے سے بیوی ساتھ دے سکتی ہے, لیکن قیامت کی نشانی کے طور پر یہ ہے کہ تجارت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ یہاں تک کہ عورتیں بھی تجارت کے میدان میں آ جائے گی. اسی طرح قیامت کی نشانی ایک یہ ہے کہ رشتے ناطے توڑ دیے جائیں گے. اس کا بھی ظہور لگ بھگ ہو چکا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ مشاہدہ ہوگا, بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا کہ رشتے ناطے کو کس طریقے سے لوگ توڑ رہے ہیں, رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتے, صلہ رحمی نہیں کرتے. اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جھوٹ بولا جائے گا, جھوٹ بکثرت ہو جائے گا اور حق کو چھپایا جائے گا. اس نشانی کا بھی ظہور ہو گیا ہے اور ہوتا جا رہا ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ کتابوں کی اشاعت بہت زیادہ ہوگی, قلم کا ظہور ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا, مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 407 اور 408, ان بین یدی الساعہ, قیامت کی نشانیوں میں سے تسلیم الخاصہ, خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا, وہ فشو التجارہ, اور تجارت کا بڑھ جانا, کاروبار کا زیادہ ہونا, حتی تعین المرأۃ زوجہا علی التجارہ, یہاں تک کہ عورت اپنے شوہر کی مددگار ہوگی, تجارت میں ان کا تعاون کرے گی. وقطع الارحام, اور رشتے ناطے توڑ دیے جائیں گے. وشہادت الزور, جھوٹی گواہی دی جائے گی. وکتمان شہادت الحق, اور حق کو چھپایا جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وظہور القلم, اور قلم کا ظہور ہوگا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ ہے, مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 419, کہ طارق نے ان سے کہا اے عبد الرحمن, فلاں آدمی آپ کو سلام کر رہا ہے. اس نے خاص طور پر عبداللہ بن مسعود ہی کو سلام کیا تھا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صدق اللہ ورسولہ, کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا. یعنی قیامت کی اس نشانی کا ظہور کہ خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا شروع سے ہو چکا ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قیامت کی نشانی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا, تجارت بہت زیادہ بڑھ جائے گی. نبی نے جو کہا کہ کاروبار بہت زیادہ بڑھ جائے گا, اس کا مطلب کیا؟ قیامت کے قریب کاروبار اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ لوگ حساب و کتاب کے لیے لوگوں کو چاہیں گے, جمع کرنا چاہیں گے, لانا چاہیں گے, لیکن کوئی آدمی نہیں ملے گا تاکہ وہ اکاؤنٹنٹ کے حیثیت اس کے پاس رہے, حساب و کتاب لکھا کرے, لیکن کوئی آدمی نہیں ملے گا. تو اس وقت ایسا ہوگا کہ بیوی خود اپنے شوہر کی مددگار ہوگی, وہ بھی تجارت کے میدان میں آگے بڑھ جائے گی. اس سے ہٹ کر ذرا یہ مسئلہ بھی ہم نکال سکتے ہیں کہ آج کل عورتوں کا کس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. تجارت میں کسی چیز کو بازار میں لانا ہو تو عورت ہی کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ تجارت زیادہ ہو. مثال کے طور پر کار ہے, کار عورتیں زیادہ نہیں چلاتی, مرد ہی زیادہ چلاتے ہیں, لیکن کار کو بازار میں لانا ہو تو اس کے اشتہار کے لیے عورت کا استعمال کیا جا رہا ہے. تو اس سے بھی ہم مسئلہ نکال سکتے ہیں کہ عورتوں کو تجارت کے سلسلے میں استعمال کیا جائے گا, اور وہ نشانی ہمارے سامنے ظاہر ہے. پھر اسی طرح عورتیں تجارت کے سلسلے میں آگے بڑھے گی, ایک دوسرے سے آگے نکل جائے گی. اسلام کے اندر
شریعت کے حد میں رہتے ہوئے عورت تجارت کر سکتی ہے، لیکن وہ مردوں کے ساتھ اختلاط کرے گی اور وہاں جائے گی اور تجارت میں آگے بڑھے گی، تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ تجارت بڑھ جائے گی۔ علماء نے کہا کہ گھر کے سبھی لوگ کام کریں گے لیکن گھر کی برکت ختم ہو جائے گی۔ سبھی لوگ پیسے لا رہے ہیں، تجارت میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، کاروبار اچھا چل رہا ہے، لیکن گھر کی برکت ختم ہو گئی۔ تمام لوگ محنت کریں گے لیکن تمام لوگوں کے پیسے سے بھی گھر نہیں چلے گا۔ تو اس کا مطلب یہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ اتنی تجارت زیادہ ہو جائے لیکن پھر بھی برکت نہ ہو، برکت ختم ہو جائے۔ پھر اسی طرح صلہ رحمی ختم کیا جائے گا، صلہ رحمی نہیں ہوگی، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات برقرار نہیں رہیں گے۔ اس نشانی کا بھی ظہور ہو چکا ہے۔ ہمارے تعلقات رشتہ داروں کے ساتھ خراب ہیں، دن بدن یہ خرابی بڑھتی جا رہی ہے، اور قیامت کے قریب اس نشانی کا ظہور بہت بڑے پیمانے پر ہوگا کہ لوگ اپنے رشتہ دار کو چھوڑ دیں گے۔ یاد رکھیے، کسی کے ساتھ اگر ہمارے تعلقات خراب ہو گئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ تعلقات بنائے رکھیں، لیکن قیامت کے نشانی کے طور پر یہ ہوگا کہ لوگ اپنے رشتہ دارے کو چھوڑ دیں گے، لوگ اپنے رشتے ناطے کو کاٹ لیں گے۔ اسی طرح قیامت کی نشانی کے طور پر اس حدیث کے حساب سے یہ ہے کہ جھوٹی گواہی دی جائے گی۔ اس نشانی کا بھی ظہور ہو چکا ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں لوگ کس طریقے سے پیسے لے کر جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ حق کو چھپایا جائے گا، حق کو چھپایا جا رہا ہے، جبکہ نیک لوگوں کے بارے میں کہا گیا تھا سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 72، والذین لا یشہدون الزور، کہ وہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ لیکن قیامت کی نشانی کے طور پر یہ ظاہر ہوگا کہ لوگ جھوٹی گواہی دیں گے، حق کو چھپا دیں گے۔ آج وہی ہو رہا ہے، رشوتیں لے لے کر لوگ حق کو چھپاتے ہیں اور جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ تو قیامت کی اس نشانی کا بھی ظہور لگ بھگ ہو چکا ہے، اور قیامت کے قریب زیادہ مقدار میں یہ نشانی نظر آئے گی۔ اسی طرح قیامت کی نشانی کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا کہ قلم کا ظہور ہوگا، اس سے مراد یہ ہے کہ کتابوں کی نشر و اشاعت بہت زیادہ ہوگی۔ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نشانی کا بھی ظہور الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام قیامت کی نشانیاں، اس میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے قیامت کی چھوٹی نشانیاں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین اکرام، قیامت کی نشانیوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ سلام عام نہیں ہوگا، بلکہ لوگ خاص آدمی ہی کو نام کے ساتھ سلام کریں گے۔ ہم اور آپ اس نشانی کا مشاہدہ کر رہے ہیں، کس طریقے سے لوگ خاص لوگوں ہی کو سلام کرتے ہیں۔ اگر اس سے کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم اس کو سلام کرتے ہیں، سلام عام طریقے سے نہیں کرتے۔ تو یہ سلام خاص کر لینا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جبکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہم جس کو پہچانے اور جس کو نہ پہچانے ہر ایک کو سلام کریں۔ صحیح بخاری کتاب الاستئذان کتاب نمبر 79 حدیث نمبر 6236، بہترین اسلام تو یہ ہے کہ تم کھانا کھلاؤ، پھر اسی طرح کہا کہ تم سلام کرو اسے علی من عرفت وعلی من لم تعرف، جس کو تم پہچانتے ہو اور جسے نہیں پہچانتے اسے سلام کرو۔ لیکن قیامت کی نشانی کے طور پر ایسا ہوگا کہ لوگ خاص لوگوں ہی کو سلام کریں گے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ بازار کی وسعت ہوگی، کاروبار خوب پھیل جائے گا، یہاں تک کہ کاروبار میں مدد کرنے کے لیے آدمی کی بیوی اس کا ساتھ دے گی۔ ہاں، جائز طریقے سے بیوی ساتھ دے سکتی ہے، لیکن قیامت کی نشانی کے طور پر یہ ہے کہ تجارت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ یہاں تک کہ عورتیں بھی تجارت کے میدان میں آ جائے گی۔ اسی طرح
قیامت کی نشانی ایک یہ ہے کہ رشتے ناتے توڑ دیے جائیں گے. اس کا بھی ظہور لگ بھگ ہو چکا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ مشاہدہ ہوگا، بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ رشتے ناتے کو کس طریقے سے لوگ توڑ رہے ہیں، رشتے داروں کا خیال نہیں رکھتے، صلہ رحمی نہیں کرتے. اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جھوٹ بولا جائے گا، جھوٹ بکثرت ہو جائے گا اور حق کو چھپایا جائے گا. اس نشانی کا بھی ظہور ہو گیا ہے اور ہوتا جا رہا ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ کتابوں کی اشاعت بہت زیادہ ہوگی، قلم کا ظہور ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 407 اور 408، ان بین یدی الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے تسلیم الخاصہ، خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، وہ فشو التجارہ، اور تجارت کا بڑھ جانا، کاروبار کا زیادہ ہونا، حتی تعین المرأۃ زوجہا علی التجارہ، یہاں تک کہ عورت اپنے شوہر کی مددگار ہوگی، تجارت میں ان کا تعاون کرے گی. وقطع الارحام، اور رشتے ناتے توڑ دیے جائیں گے. وشہادت الزور، جھوٹی گواہی دی جائے گی. وکتمان شہادت الحق، اور حق کو چھپایا جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وظہور القلم، اور قلم کا ظہور ہوگا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ ہے، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 419، کہ طارق نے ان سے کہا، اے عبد الرحمن، فلاں آدمی آپ کو سلام کر رہا ہے. اس نے خاص طور پر عبداللہ بن مسعود ہی کو سلام کیا تھا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، صدق اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا. یعنی قیامت کی اس نشانی کا ظہور، کہ خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، شروع سے ہو چکا ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قیامت کی نشانی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، تجارت بہت زیادہ بڑھ جائے گی. نبی نے جو کہا کہ کاروبار بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اس کا مطلب کیا؟ قیامت کے قریب کاروبار اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ لوگ حساب و کتاب کے لیے لوگوں کو چاہیں گے، جمع کرنا چاہیں گے، لانا چاہیں گے، لیکن کوئی آدمی نہیں ملے گا تاکہ وہ اکاؤنٹنٹ کے حیثیت اس کے پاس رہے، حساب و کتاب لکھا کرے، لیکن کوئی آدمی نہیں ملے گا. تو اس وقت ایسا ہوگا کہ بیوی خود اپنے شوہر کی مددگار ہوگی، وہ بھی تجارت کے میدان میں آگے بڑھ جائے گی. اس سے ہٹ کر ذرا یہ مسئلہ بھی ہم نکال سکتے ہیں کہ آج کل عورتوں کا کس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. تجارت میں کسی چیز کو بازار میں لانا ہو تو عورت ہی کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ تجارت زیادہ ہو. مثال کے طور پر کار ہے، کار عورتیں زیادہ نہیں چلاتی، مرد ہی زیادہ چلاتے ہیں، لیکن کار کو بازار میں لانا ہو تو اس کے اشتہار کے لیے عورت کا استعمال کیا جا رہا ہے. تو اس سے بھی ہم مسئلہ نکال سکتے ہیں کہ عورتوں کو تجارت کے سلسلے میں استعمال کیا جائے گا، اور وہ نشانی ہمارے سامنے ظاہر ہے. پھر اسی طرح عورتیں تجارت کے سلسلے میں آگے بڑھے گی، ایک دوسرے سے آگے نکل جائے گی. اسلام کے اندر شریعت کے حد میں رہتے ہوئے عورت تجارت کر سکتی ہے، لیکن وہ مردوں کے ساتھ اختلاط کرے گی اور وہاں جائے گی اور تجارت میں آگے بڑھے گی. تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے. یا اس کا مطلب یہ ہے کہ تجارت بڑھ جائے گی. علماء نے کہا کہ گھر کے سبھی لوگ کام کریں گے لیکن گھر کی برکت ختم ہو جائے گی. سبھی لوگ پیسے لا رہے ہیں، تجارت میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، کاروبار اچھا چل رہا ہے، لیکن گھر کی برکت ختم ہو گئی. تمام لوگ محنت کریں گے لیکن تمام لوگوں کے پیسے سے بھی گھر نہیں چلے گا. تو اس کا مطلب یہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ اتنی تجارت زیادہ ہو جائے لیکن پھر بھی برکت نہ ہو، برکت ختم ہو جائے. پھر اسی طرح صلہ رحمی ختم کیا جائے گا، صلہ رحمی نہیں ہوگی، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات برقرار نہیں رہیں گے. اس نشانی کا بھی ظہور ہو چکا ہے. ہمارے تعلقات رشتہ داروں کے ساتھ خراب ہیں، دن بدن یہ خرابی بڑھتی جا رہی ہے، اور قیامت کے قریب اس نشانی کا ظہور بہت بڑے پیمانے پر ہوگا کہ لوگ اپنے رشتہ دار کو چھوڑ دیں گے. یاد رکھیے، کسی کے ساتھ اگر ہمارے تعلقات خراب ہو گئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ تعلقات بنائے رکھیں، لیکن قیامت کے نشانی کے طور پر یہ ہوگا کہ لوگ اپنے رشتہ دارے کو چھوڑ دیں گے، لوگ اپنے رشتے ناتے کو کاٹ لیں گے. اسی طرح قیامت کی نشانی کے طور پر اس حدیث کے حساب سے یہ ہے کہ جھوٹی گواہی دی جائے گی. اس نشانی کا بھی ظہور ہو چکا ہے. ہم اور آپ دیکھتے ہیں لوگ کس طریقے سے پیسے لے کر جھوٹی گواہی دیتے ہیں. حق کو چھپایا جائے گا، حق کو چھپایا جا رہا ہے.
جبکہ نیک لوگوں کے بارے میں کہا گیا تھا سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 72 والذین لا یشهدون الزور کہ وہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. لیکن قیامت کی نشانی کے طور پر یہ ظاہر ہوگا کہ لوگ جھوٹی گواہی دیں گے، حق کو چھپا دیں گے. آج وہی ہو رہا ہے، رشوتیں لے لے کر لوگ حق کو چھپاتے ہیں اور جھوٹی گواہی دیتے ہیں. تو قیامت کی اس نشانی کا بھی ظہور لگ بھگ ہو چکا ہے اور قیامت کے قریب زیادہ مقدار میں یہ نشانی نظر آئے گی. اسی طرح قیامت کی نشانی کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا کہ قلم کا ظہور ہوگا، اس سے مراد یہ ہے کہ کتابوں کی نشر و اشاعت بہت زیادہ ہوگی. ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نشانی کا بھی ظہور ہو چکا ہے. کہاں پہلے کتنی محنت لگتی تھی، مہینوں سالوں لگ جاتے تھے کہ لوگ چند باتیں لکھ پاتے تھے، چند صفحات لکھ پاتے تھے، لیکن اب تو کام بالکل آسان ہو گیا ہے. ہر طرف کتابیں ہی کتابیں نظر آ رہی ہے، کتابوں کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے. کتابیں جتنے زیادہ بڑھ رہی ہے اتنے ہی زیادہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ لوگ عمل سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ مشینی دور ہے اور قیامت کی اس نشانی کا بھی ظہور لگ بھگ ہو چکا ہے اور قیامت کے قریب یہ نشانی اور زیادہ مقدار میں ظاہر ہوگی. ہر طرف کتابوں کی کثرت ہوگی. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جھوٹ کثرت سے بولا جائے گا. قیامت کی اس نشانی کا ظہور ہو چکا ہے. قیامت کی یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے اور بتدریج بڑھتی چلی جا رہی ہے. بات بات پر ہم اور آپ جھوٹ بولتے ہیں. کسی سے کچھ بات کرنا ہو، کسی سے کچھ لین دین کرنا ہو، اگر وہ تقاضا کرتا ہے تو ہم اور آپ جھوٹ بول کر اس کو ٹال دیتے ہیں. کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں ہو، ہم وہاں پر موجود نہیں رہتے لیکن جھوٹ بول کر نکل جاتے کہ میں فلاں جگہ پر ہوں. تو گویا کہ جھوٹ بولنا کثرت کے ساتھ جب ہو جائے گا تو یہ قیامت کی نشانی ہوگی. اسی طرح قیامت کی ایک نشانی کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بازار قریب ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہا، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 519، لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی تظہر الفتن، یہاں تک کہ فتنہ ظاہر ہوگا، ویکثر الکذب، اور جھوٹ کثرت کے ساتھ بولا جائے گا، وتتقارب الاسواق، اور بازار قریب ہوں گے. فتنوں کا ظہور ہم اور آپ اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ فتنہ کس طریقے کا بھی کیوں نہ ہو، اور فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. جب کسی آدمی کو پریشان کر دیا جائے، کسی چیز میں آزمایا جائے اور کسی پریشانی میں مبتلا کیا جائے تو وہ کس طریقے سے گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. تو فتنہ چاہے آزمائش کے طور پر ہو یا مصیبت کے طور پر ہو، واقعی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پھر اسی طرح نبی نے کہا وَيَكْسُرَ الْكَذِبِ، اور جھوٹ کثرت کے ساتھ بولا جائے گا. یہ نشانی بھی ہمارے درمیان واضح طور پہ نظر آ رہی ہے اور دن بدن یہ نشانی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے. وَتَتَقَارَبَ الْأَسْوَاقِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بازار قریب ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے واقعی بازار سے قریب ہوں گے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر گھر کے پاس بازار ہوگا، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا تجارت کے سلسلے میں مٹھی میں چلی آئے گی اور آدمی جھٹکوں میں جہاں چاہے، جس وقت چاہے، جس منڈی کے بارے میں جاننا چاہے، جس سودے کے بارے میں جاننا چاہے، آسانی کے ساتھ معلوم کر لے گا. اسے کسی طریقے کی پریشانی نہ ہوگی. قیامت کی اس نشانی کا بھی ظہور ہو چکا ہے. آج ہم مشین پر بیٹھتے ہیں، انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں اور پوری دنیا میں کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے، تجارت کیسی چل رہی ہے، کہاں کا کیا سودا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے، یہ تمام چیزیں ہم آسانی کے ساتھ معلوم کر لیتے ہیں. تو قیامت کی اس نشانی کا بھی ظہور ہو چکا ہے. پھر اسی طرح نبی نے کہا وَيَكْسُرَ الْكَذِبِ، اور جھوٹ کثرت کے ساتھ بولا جائے گا. یہ نشانی بھی ہمارے درمیان واضح طور پہ نظر آ رہی ہے اور دن بدن یہ نشانی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے. وَتَتَقَارَبَ الْأَسْوَاقِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بازار قریب ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے واقعی بازار سے قریب ہوں گے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر گھر کے پاس بازار ہوگا، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا تجارت کے سلسلے میں مٹھی میں چلی آئے گی اور آدمی جھٹکوں میں جہاں چاہے، جس وقت چاہے، جس منڈی کے بارے میں جاننا چاہے، جس سودے کے بارے میں جاننا چاہے، آسانی کے ساتھ معلوم کر لے گا. اسے کسی طریقے کی پریشانی نہ ہوگی. قیامت کی اس نشانی کا بھی ظہور ہو چکا ہے. آج ہم مشین پر بیٹھتے ہیں، انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں اور پوری دنیا میں کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے،
تجارت کیسی چل رہی ہے، کہاں کا کیا سودا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے، یہ تمام چیزیں ہم آسانی کے ساتھ معلوم کر لیتے ہیں، تو قیامت کی اس نشانی کا بھی ظہور ہو چکا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا۔ قیامت کی اس نشانی کا بھی ظہور لگ بھگ ہو چکا ہے۔ پھر اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ امانت دار کو خیانت دار کہا جائے گا، اور خیانت کرنے والے آدمی کو امین تصور کیا جائے گا، امانت دار کہا جائے گا۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ بیوقوف قسم کے لوگ صاحب سیادت و قیادت ہوں گے، سردار ہوں گے، اور لوگوں پر حکمرانی کریں گے۔ قیامت کی ان نشانیوں کا بھی ظہور لگ بھگ ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 291، انہا ستاتی علی الناس سنون خداعۃ، کہ لوگوں پر دھوکہ دینے والے سال آنے والا ہے۔ نبی نے کہا، یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق ویؤتمن فیہا الخائن ویخون فیہا الامین وینطق فیہا الرویبضہ۔ نبی نے کہا دھوکہ دینے والا سال آئے گا، یصدق فیہا الکاذب، جھوٹے آدمی کو سچا تصور کیا جائے گا، ویکذب فیہا الصادق، اور سچے کو جھوٹا مانا جائے گا، ویؤتمن فیہا الخائن ویخون فیہا الامین۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وینطق فیہا الرویبضہ، اور رویبضہ اس کے درمیان بات کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول رویبضہ کیا ہے؟ سفیہ یتکلم فی امر العامہ، کہ بیوقوف آدمی لوگوں کے معاملات میں دخل اندازی کرے گا۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ بیوقوف قسم کے لوگ لوگوں کے امیر ہو جائیں گے، بادشاہ ہو جائیں گے، سرداری ان کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2209، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دنیاوی معاملے میں بیوقوف قسم کے لوگ اچھے مانے جائیں گے۔ لوکا ابن لوکا، بیوقوف اور بیوقوف کا بیٹا، لوگوں کے دنیاوی معاملے میں اچھا آدمی تصور کیا جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کی یہ نشانی ظاہر ہونے والی ہے، اور قیامت کی اس نشانی کا ظہور لگ بھگ نظر آ رہا ہے، اور ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے بیوقوف قسم کے لوگ لوگوں کے امیر بنے بیٹھے ہیں، اور سلسلہ چلتا جا رہا ہے، باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتے کا سلسلہ جاری ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ حرام بکثرت کھایا جائے گا، حرام طریقے سے مال کمایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب البیوع کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2083، لیاتین علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ المال ام من حلال ام من حرام۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ وہ مال کمائیں گے، مال حاصل کرنا چاہیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ حلال طریقے سے حاصل کر رہے ہیں یا حرام طریقے سے حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین، پوچھنا چاہوں گا، کیا قیامت کی یہ نشانی ظاہر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ ہم اور آپ کے پاس جواب تو یہی ہے کہ قیامت کی یہ نشانی بالکل ظاہر ہو چکی ہے، اور قیامت کے قریب اور زیادہ تعداد میں یہ نشانی نظر آئے گی، اور زیادہ مقدار میں نظر آئے گی۔ حرام کمانے کے مختلف ذرائع ہیں۔ آج دیکھیے کس طریقے سے لوگ حرام کما رہے ہیں اور حرام کھا رہے ہیں۔ سود خوری حرام کمائی کا ذریعہ ہے، رشوت حرام کمائی کا ذریعہ ہے۔ آج بغیر رشوت کے کچھ کام نہیں بنتا، ہر جگہ رشوتیں دینی پڑتی ہے، بغیر رشوت کے کام نہیں بنتا۔ یاد رکھیے یہ حرام کمائی کا ذریعہ ہے، اور اس وجہ سے حرام بڑھتا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمام چیزوں سے ہمیں روکا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو اس سے منع کیا تھا۔ اس لیے اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم لوگ اپنے مالوں کو غلط طریقے سے مت کھاؤ، یعنی بھائی کا مال کھانا اپنا مال کھانا ہے۔ اسی طرح خیانت حرام کمائی کا ایک ذریعہ ہے، لوگوں کے پاس امانتیں رکھی جائیں تو لوگ اس میں خیانت کرنے لگے۔ یاد رکھیے اگر ہم ذرہ برابر بھی کسی چیز میں خیانت کرتے ہیں تو قیامت کے دن یہ تمام چیزیں ہمارے لیے وبال جان ہوگی۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 161، وما كان لنبي ان يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة
ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. جو کوئی بھی خیانت کرے گا قیامت کے دن وہ تمام چیزوں کے ساتھ آئے گا اور ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا. اسی طرح شراب کا دھندا کرنا, شراب کا کاروبار کرنا حرام کمائی کا ذریعہ ہے. جوا کا کاروبار کرنا حرام کمائی کا ذریعہ ہے. جوا کھیلنا حرام کمائی کا ذریعہ ہے. فلمی دنیا میں کام کرنا حرام کمائی کا ذریعہ ہے. فلمی ذرائع کو اختیار کرنا اور لوگوں کی دولت کو جمع کرنا یہ حرام کمائی کا ذریعہ ہے. غور کیجئے فلموں میں ہوتا کیا ہے, کتنے لوگوں کے پیسے وصول کیے جاتے ہیں, غریبوں کی جیب خالی ہو جاتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو اسلام کے اندر ہر وہ تمام ذرائع جس میں ایک کا نقصان ہو رہا ہو اور ایک کا فائدہ ہو رہا ہو وہ حرام ہے اور وہ حرام کمائی کا ذریعہ ہے. اس لیے یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 19. وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مومنوں کے درمیان برائیاں پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے روکا تھا اور یہ حرام کمائی کا ذریعہ اختیار کیا جا رہا ہے. تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے اہم نشانی ہے. اللہ نے کہا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, شراب, جوا, تھال, آستھانے یہ تمام شیطانی کاموں میں سے ہے, تم اس سے بچو. تو جو لوگ اس کام میں ملوث ہیں وہ حرام کمائی کے ذریعے کو اختیار کیے ہوئے ہیں, اور اگر ایسا ہے تو یقین مانیے قیامت کی یہ نشانی بالکل ظاہر ہو چکی ہے اور قیامت کے قریب اور زیادہ مقدار میں ظاہر ہوگی. اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مسجدیں بنانے میں لوگ فخر کریں گے, بہترین مسجد بنانا چاہیں گے, ایک دوسرے سے آگے نکلیں گے. لگ بھگ قیامت کی اس نشانی کا بھی ظہور ہو چکا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنن نبی داؤد کتاب الصلاح کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 449, لا تقوم الساعة حتی یتباہ الناس فی المسجد. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ مسجدوں میں فخر کرنے لگیں گے. وہ اچھی مسجد بنا رہا, ہم اس سے اور اچھی بنائیں گے. لوگ مسجدوں میں زیب و زینت کریں گے, مسجدوں کو سجائیں گے اور سجانے میں ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں گے. تو قیامت کی اس نشانی کا بھی ظہور لگ بھگ ہو چکا ہے. لیکن یاد رکھیے یہ چیز بالکل مانے نہیں ہے کہ آدمی مسجد کو صاف نہ رکھے. آدمی کو چاہیے کہ مسجد کو صاف رکھے, خوشبو وغیرہ کا اس میں استعمال کیا جائے. لیکن یہ جو منع ہے اس چیز کے لیے منع ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھیں گے, پوری مسجدوں کو زیب و زینت سے بھر دیں گے. پوری مسجدیں گل بوٹوں سے بھر دی گئی ہے, بہترین طریقے سے بنائی گئی ہے, اور ایسا ہوگا کہ لوگوں کا دل اسی پر اٹکا رہے گا. تو لوگ نماز کیسے پڑھیں گے, ان کے نماز میں خشوع و خضوع کیسے پیدا ہوگا؟ تو قیامت کی اس نشانی کا بھی ظہور لگ بھگ ہو چکا ہے. اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تو یہ ہے کہ بارش تو ہوگی لیکن پودے نہیں اگیں گے. مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 104, لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما ولا تنبت الارض شيئا. کہ بارش خوب ہوگی لیکن زمین سے پودے نہیں اگیں گے. اس پر غور کیجئے. بارش کے ذریعے ہم پانی حاصل کرتے ہیں, اپنی پیاس بجھاتے ہیں, ہر جاندار اپنی پیاس بجھاتا ہے. بارش کی خاصیت یہ ہے کہ زمین سے پودے اگیں, وہ زمین سے پودے اگائے. لیکن قیامت کے قریب ایسی نشانی یہ ظاہر ہوگی کہ بارش تو ہوگی لیکن پودے نہیں اگیں گے. قیامت کی اس نشانی کا ظہور اب تک نہیں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب جب اس نشانی کو ظاہر کرے گا تو اس وقت خوب بارش ہوگی اور پودے نہیں اگیں گے. بالکل اللہ تعالیٰ پانی کی خاصیت کو اٹھا لے گا, جذب کر لے گا, پانی کی خاصیت کو چھین لے گا. جس طریقے سے آگ کی خاصیت تھا جلانا, تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت آگ میں ڈالا گیا تھا اس جلانے کی خاصیت کو چھین لیا تھا. اللہ نے کہا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 69, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا
سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2904، لیست السنۃ الا تمطروا ولکن السنۃ ان تمطروا وتمطروا ولا تنبت الارض شیئا. قحط سالی یہ نہیں ہے کہ بارش نہیں ہوگی، بارش تو خوب ہوگی لیکن اس زمین پودے نہیں اگائے گی. تو قیامت کی اس نشانی کا بھی ظہور اب. ناظرین، قیامت کی نشانیاں اس کا سلسلہ چل رہا ہے. تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی تو یہ ہے کہ جب بارش نازل ہوگی تو اس سے خیمے محفوظ رہیں گے اور جبکہ دوسرے مکانات بھیگ جائیں گے. بال کے بنے ہوئے خیمے محفوظ رہیں گے اور دوسرے مکانات بھیگ جائیں گے. قیامت کی اس نشانی کا ظہور اب تک نہیں ہوا ہے. یعنی غریب لوگوں کے مکانات محفوظ رہیں گے اور امیروں کے مکانات محفوظ نہیں رہیں گے. بارش وہاں تک پہنچے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 262، صحیح حدیث ہے، لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا لا تكن منه بيوت المدر ولا تكن منه الا بيوت الشعر. قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مٹی اور گاڑے کے مکانات بارش کی وجہ سے بھیگ جائیں گے لیکن بالوں کے مکانات نہیں بھیگیں گے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ پختہ مکانات، مضبوط مکانات بارش کی وجہ سے بھیگ جائیں گے لیکن اسی بارش کی وجہ سے خیمے جو اون کے بنے ہوئے ہیں، بال کے بنے ہوئے ہیں، وہ محفوظ رہیں گے. قیامت کی اس نشانی کا ظہور اب تک نہیں ہوا ہے لیکن قیامت کے قریب یہ نشانی ظاہر ہوگی. اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تو یہ ہے کہ نیک لوگ یکے بعد دیگر گزرتے چلے جائیں گے اور برے لوگ باقی رہ جائیں گے. تو قیامت کی اس نشانی کا ظہور بالکل اخیر مرحلے میں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب نمبر 64 حدیث نمبر 4156، یقبض الصالحون الاول فالاول وتبقى حفالة كحفالة التمر والشعير لا يعبع الله بهم شيئا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک لوگ یکے بعد دیگر گزرتے چلے جائیں گے اور برے لوگ باقی بچ جائیں گے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ردی کھجور یا جو باقی رہ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی پرواہ نہیں کرے گا. قیامت کی یہ نشانی اب تک ظاہر نہیں ہوئی ہے لیکن یہ بالکل اخیر مرحلے میں ظاہر ہونے والی ہے. اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، روم فتح ہوگا، جزیرہ عرب فتح ہوگا، فارس فتح ہوگا اور دجال سے مسلمان قتال کریں گے. لیکن یہ نشانی دجال والی اخیر مرحلے میں آنے والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2900، تغزون جزیرۃ العرب فیفتحها اللہ. تم لوگ جزیرہ عرب پر غزوہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو فتح نصیب کرے گا. ثم فارس، پھر فارس پر غزوہ کرو گے، فیفتحها اللہ، تو اللہ تعالیٰ تم کو فتح نصیب کرے گا. ثم تغزون الروم فیفتحها اللہ، پھر تم لوگ رومیوں سے جہاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو فتح دے گا. ثم تغزون الدجال فیفتحه اللہ، پھر تم لوگ دجال سے جہاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اس پر فتح نصیب کرے گا. تو قیامت کی یہ نشانی اخیر میں ظاہر ہونے والی ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا تب ان کے دور میں دجال پر فتح حاصل ہوگی. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، پوری دنیا کی قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے بھوکے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن نبی داؤد کتاب الفتن والملاحم کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 4297، صحیح حدیث ہے، یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها. پوری دنیا کی قومیں تمہارے خلاف اسی طریقے سے اکٹھا ہو جائیں گی جس طریقے سے بھوکے لوگ کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھ لیا، اللہ کے رسول کیا اس وقت ہم لوگ کم ہوں گے؟ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غصاء کغصاء السیل.
اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تم سمندر میں جھاگ کے مانند ہوگے. وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ. تمہاری حالت کیا ہوگی کہ تم سمندر میں جھاگ کے مانند ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب اور دبدبا ختم کر دے گا. وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ. اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. پوچھا اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تو یہ ہے کہ دین اجنبی ہو جائے گا، اور یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور مہدی کی وفات کے بعد ہوگا کہ دین اسلام اجنبی ہو جائے گا. اجنبی اسے کہتے ہیں جسے کوئی پہچانتا نہ ہو. لوگ بار بار اپنی نگاہ اس کی طرف اٹھاتے ہیں کہ یہ کون آدمی ہے، کہاں سے آیا ہے، کس لیے آیا ہے، تو اجنبی دین اسلام ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 145، بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ غریبا فطوبى للغرباء. اسلام اجنبی حالت میں شروع ہوا تھا اور پھر وہ اسی حالت میں لوٹ جائے گا. اس وقت غربا کے لیے خوشخبری ہے. غربا ان لوگوں کو کہا جائے گا، یہ بالکل اخیر مرحلے میں ہوگا. اس کے بعد قیامت واقع ہونے والی ہوگی اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور مہدی کے وفات کے بعد ہونے والا ہے. اس وقت غربا کے لیے خوشخبری ہے. غربا سے مراد چند نیک لوگ ہوں گے جو بدامنی کے زمانے میں، فتن و فساد کے زمانے میں، قتل و غارت گری کے زمانے میں دین کا کام کریں گے، لوگوں کو دین سمجھائیں گے، ایک اللہ کی طرف بلانے والے ہوں گے. جب ہر طرف قتل و غارت گری عام ہوگی، لوگ پریشان حال ہوں گے، تو یہ لوگ ایمان کی دیا کو جلائے ہوں گے اور وہ لوگ اپنا گھر بار بھی چھوڑ دیں گے تاکہ اللہ کے دین کو پھیلا سکے. تو انہی لوگوں کو کہا گیا غربا. یہ بالکل اخیر مرحلے میں ہونے والا ہے. اس وقت ایمان بالکل دو شہروں کے درمیان سکڑ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 146، وَهُوَ يَعْرِضُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَعْرِضُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا. کہ اسلام کس طریقے سے سکڑ جائے گا. اسلام دو مسجدوں کے درمیان سکڑ کر رہ جائے گا جس طریقے سے سانپ اپنے بل میں سکڑ کے رہ جاتا ہے. یعنی بالکل اخیر مرحلے میں مکہ اور مدینہ کے اندر ہی اسلام رہ جائے گا. پوری دنیا سے اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام کے ماننے والے لوگ نہیں رہیں گے. تو یہ بالکل اخیر مرحلے میں یہ نشانی ظاہر ہونے والی ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی اور نشانی ذکر کی. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تو یہ ہے کہ ایک لشکر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلے گا، حملہ کرنا چاہے گا، اور وہ بیدہ مقام پر جہاں پہنچے گا کہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو ہلاک کر دے گا. قیامت کی اس نشانی کا بھی ظہور اب تک نہیں ہوا ہے. یہ بھی بالکل اخیر مرحلے میں ہونے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب البیوع کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2118، یغزو جیش الکعبہ فاذا كانوا ببیداء من الارض یخسف باولہم وآخرہم. ایک لشکر کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے گا. جب وہ بیدہ مقام پر پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سب کو زمین میں دھسا دے گا. قیامت کی یہ نشانی ظاہر نہیں ہوئی ہے. ذرا بتانا مناسب سمجھوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اس سال ابرہہ نے خانہ کعبہ پر لشکر کشی کی، خانہ کعبہ کو ڈھانا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کا لشکر بھیجا اور اس کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا. لیکن قیامت کے قریب یہ دوسرا لشکر ہوگا جو قیامت کی نشانی ہے. یہ لوگ آئیں گے، حملہ کرنا چاہیں گے، اور اللہ تعالیٰ بیدہ مقام پر تمام کے تمام لوگوں کو زمین میں دھسا دے گا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اللہ کے رسول وہاں تو بازار بھی ہے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو لوگ اس لشکر میں شامل نہیں ہوں گے، تو آخر تمام کے تمام کو کیوں دھسا دیا جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یخسف باولہم وآخرہم ثم یبعثون علی نیاتہم، کہ ان کے اول ان کے آخر ہر ایک کو زمین میں دھسا دیا جائے گا اور قیامت کے دن ان کی نیتوں کے مطابق ان کو اٹھایا جائے گا.
یعنی اگر ان کی نیت خانہ کعبہ کو ڈھانے کی نہیں تھی کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اگر ان لوگوں کی نیت خانہ کعبہ کو ڈھانے کی تھی تو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق اس کو پکڑے گا۔ تو تمام کے تمام لوگ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ عراق اپنا پیمانہ روک لے گا، شام اپنے خزانے روک لیں گے، ملک مصر اپنا خزانہ روک لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2896، منعت العراق درہمہا و قفیزہا، کہ عراق اپنا درہم اور اپنا قفیز روک لے گا، ومنعت الشام مدیہا و دینارہا، اور شام اپنا مد اور اپنا دینار روک لے گا، ومنعت مصر اردبہا و دینارہا، اور مصر ملک مصر اپنا اردب اور اپنا دینار روک لے گا۔ تم لوگ اپنی پہلی حالت پر لوٹ جاؤ گے، تم لوگ اپنی پہلی حالت پر لوٹ جاؤ گے، تم لوگ اپنی پہلی حالت پر لوٹ جاؤ گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کی بات بتلائی ہے۔ سلسلہ چل رہا ہے کہ ملک عراق، ملک شام اور ملک مصر اپنے اپنے خزانے روک لیں گے، اور اس وقت حالت یہ ہوگی کہ نبی نے کہا وَأُدْتُم مِّنْ حَيْثُ بَدَأْتُم، تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے جس طریقے سے تم نے آغاز کیا تھا۔ آخر خزانے روک لینے کا مطلب کیا ہے؟ خزانے روک لینے کا مطلب تو کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ پورے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، وہاں کے لوگ تو جزیہ موقوف ہو جائے گا، ٹیکس ادا کرنا نہیں ہوگا، یا پھر یہ ہوگا کہ وہاں بے دینی پھیل جائے گی، ارتداد پھیل جائے گا اور لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، یا پھر یہ ہوگا کہ اتنا زیادہ فتنہ ہوگا کہ دین کا کام نہیں ہو پائے گا۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تو یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کا حج نہیں کیا جائے گا۔ یہ بالکل اخیر مرحلے میں ہوگا جب قیامت آنے والی ہوگی کہ بیت اللہ کا حج نہیں کیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الحج کتاب نمبر 25 حدیث نمبر 1593، لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی لا یحج البیت، یہاں تک کہ بیت اللہ کا حج نہ کیا جائے، یعنی جب بیت اللہ کا حج نہ کیا جائے گا تب قیامت قائم ہوگی۔ یہ بالکل اخیر مرحلے میں ہونے والا ہے، قیامت کی یہ نشانی ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ الحمدللہ آج کل بڑی تعداد میں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، لیکن قیامت کے قریب لوگ بیت اللہ کا حج نہیں کریں گے، اور جب بیت اللہ کا حج نہیں کیا جائے گا تو قیامت کی ایک نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو ڈھا دیا جائے گا، اور بیت اللہ کو ڈھانے والا ایک حبشی ہوگا جس کا نام ذو السویقتین ہے۔ حبشہ سے آنے والے لوگ ہوں گے اور وہ لوگ خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب الحج کتاب نمبر 25 حدیث نمبر 1596، یخرب الکعبۃ ذو السویقتین من الحبشہ، کہ کعبہ کو ذو السویقتین حبشہ کا ڈھا دے گا، مسمار کر دے گا۔ وہ کس طریقے سے ڈھائے گا، کس طریقے سے خانہ کعبہ کو مسمار کر دے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہا کہ میں اس آدمی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ آدمی کیسا ہوگا، اس کے سر کے اگلے حصے کے بال نہیں ہوں گے اور اس کے ہاتھ پاؤں کے جوڑ میں کجی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 220، یخرب الکعبۃ ذو السویقتین من الحبشہ، کعبہ کو ذو السویقتین نامی حبشی ڈھا دے گا۔ پھر اسی طرح وَيَسْلُبُهَا حِلْيَتَهَا وَيُجَرِّدُهَا مِنْ كِسْوَتِهَا، اور وہ خانہ کعبہ کا زیور لے لے گا۔ نبی نے کہا وَلَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَيْهِ أُصَيْلِعَ أُفَيْدِعَ، میں اس آدمی کو دیکھ رہا ہوں گویا کہ وہ ایسا آدمی ہوگا کہ اس کے سر کے اگلے حصے کے بال نہیں ہوں گے اور اس کے ہاتھ پاؤں کے جوڑوں میں کجی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یضرب علیہا بمسحاتہ ومعولہ، اور وہ خانہ کعبہ پر اپنے کدال سے اور اپنے پھاوڑے سے مار رہا ہوگا۔ قیامت کی یہ نشانی بالکل اخیر مرحلے میں ظاہر ہونے والی ہے، یہ ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ لیکن کب ہوگا ایسا؟ اس وقت ہوگا جب اپنے والے ہی خانہ کعبہ کو حلال کر لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 291، لن یستحل البیت الا اہلہ، یہ خانہ کعبہ کو حلال کرنے والے لوگ خود ہوں گے، یعنی مسلمانوں میں سے ہوں گے۔ اس کے بعد ایسی نوبت آنے والی ہے
کہ حبشی لوگ آئیں گے اور ایک خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے. لا یعمر بعدہ ابدا، پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کبھی آباد نہیں ہوگا. ایک آیت پر غور کیجئے، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 67. کیا ہم نے حرم کو امن والی جگہ نہیں بنایا، بیت اللہ کو امن والی جگہ نہیں بنایا؟ بالکل امن و شانتی کی جگہ ہے، لیکن قیامت کی نشانی جب ظاہر ہوگی تو یہاں قتل و غارت گری عام ہوگی. ذرا میں اس واقعہ کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہوں گا جو واقعہ 317 ہجری میں پیش ہوا تھا. قرامتہ لوگ آئے تھے اور وہ طواف میں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا. ان لوگوں نے طواف کے دوران ہی کئی مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور ان لوگوں نے حجر اسود کو بھی وہاں سے نکال لیا تھا اور اپنے گھر لے گئے تھے، اور 22 سال کے بعد حجر اسود کو واپس لا کر پھر وہیں ان لوگوں نے رکھ دیا تھا. تو اس نشانی کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ قیامت کی نشانی جو بالکل اخیر مرحلے میں ظاہر ہوگی کہ اس کے بعد خانہ کعبہ کبھی آباد نہیں ہوگا. یہ کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں بچے گا. تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک آدمی بھی اللہ کا نام لینے والا نہ بچے گا. تو اس وقت قیامت قائم ہوگی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 148، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ. قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ حالت نہ ہو جائے کہ زمین میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں بچے گا، کوئی نہیں رہے گا. جب ایسی حالت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ قیامت قائم کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی قیامت کو لانے والا ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وراثت تقسیم نہیں کی جائے گی. مال غنیمت کے حاصل کرنے میں لوگوں کو خوشی محسوس نہ ہوگی. قیامت کی یہ نشانی آخر مرحلے میں ظاہر ہونے والی ہے. نبی نے کہا، ان الساعة لا تقوم حتى لا يقسم میراث ولا يفرح بغنیمہ. صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2899. اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ایک قحطانی حکمران ہوگا، اور قیامت کی یہ نشانی اب تک ظاہر نہیں ہوئی ہے. صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2910، لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک قحطانی آدمی بادشاہ بن جائے گا اور وہ لوگوں کو اپنی لاٹھی سے ہانکے گا. قیامت کی یہ نشانی اب تک ظاہر نہیں ہوئی ہے، لیکن قیامت کے قریب یہ نشانی بالکل ظاہر ہوگی. لاٹھی سے ہانکنے کا مطلب کیا ہے؟ لاٹھی سے ہانکنے کا مطلب یہ ہے برے لوگوں کو اپنی لاٹھی کے ذریعے سیدھا کر دے گا، اور وہ کہیں جگہ پر اسلامی حکومت قائم کرنے کی کوشش کرے گا. دنیا کے کسی کونے میں، کسی حصے میں اسلامی حکومت قائم کرنے کی کوشش کرے گا. یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے زمانے میں ہر طرف امن و امان ہوگا، امن و شانتی ہوگی. تو یہ مراد ہے لاٹھی سے ہانکنے کا، جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے. اسی طرح قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک جہجہ نامی بادشاہ پیدا ہوگا. قیامت کی یہ نشانی اب تک ظاہر نہیں ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2911، لا تذهب الایام واللیالی حتی یملک رجل یقال له الجہجہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دن اور رات ختم نہیں ہوں گے یہاں تک کہ ایک جہجہ نامی بادشاہ تمہارے سامنے ظاہر ہوگا، اور جہجہ نامی بادشاہ حکومت کرے گا. یہ جہجہ نامی بادشاہ جو ہے یہ نشانی اب تک ظاہر نہیں ہوئی ہے. قیامت کی یہ نشانی ظاہر نہیں ہوئی ہے کہ جہجہ نامی بادشاہ پیدا ہو چکا ہو. جہجہ نامی بادشاہ غلاموں میں سے ہوگا، نوکروں میں سے ہوگا. یہ چن کر نہیں آئے گا، زبردستی حملہ کرے گا اور حکومت پر قبضہ کر لے گا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ درخت بات کریں گے، انسانوں سے بات کریں گے. قیامت کی یہ نشانی اب تک ظاہر نہیں ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2922، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون. قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے قتال کریں گے اور مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے. حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر او الشجر.
یہاں تک کہ یہودی درخت کے پاس یا پتھر کے پیچھے جا کے چھپ جائے گا، درخت کے پیچھے چھپے گا، پتھر کے پیچھے جا کر چھپے گا. فیقول الحجر او الشجر، تو وہ پتھر کہے گا یا وہ درخت کہے گا، یا مسلم یا عبداللہ ھذا یہودی خلفی فتعال فاقتلہ الا الغرقد فانہ من شجر الیہود. وہ درخت اور پتھر کہے گا، اے مسلمان، اے عبداللہ، ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے اور آ کر تو قتل کر دے. لیکن غرقد کا درخت ہے یہ نہیں کہے گا. کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے اندر آج کل یہودی لوگ غرقد کا درخت لگا رہے ہیں، لیکن قیامت کی نشانی انک انت العلیم الحکیم. محترم ناظرین، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ حیوانات اور جمادات انسانوں سے بات کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2181، والذی نفسی بیدہ لا تقوم الساعة حتی تکلم السباع الانس وحتی یکلم الرجل عظبت صوته وشراک نعله وتخبره فخذه بما احدث اہلہ بعدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ درندے انسانوں سے بات کریں گے، یہاں تک کہ آدمی کا کوڑا اور جوتے کا تسمہ یعنی فیتا انسان سے بات کرے گا، یہاں تک کہ آدمی کی ران اس کے اہل خانہ کے نقل و حرکت کے متعلق بتائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو بیان فرمایا، قیامت کی جو نشانی بتلائی وہ یہ، درندے جیسے بھیڑیا، چیتا، شیر وغیرہ یہ انسانوں سے باتیں کریں گے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا کہ آدمی کا کوڑا اور آدمی کے جوتے کا تسمہ آدمی سے بات کرے گا، تو قیامت کی یہ نشانی ظاہر نہیں ہوئی ہے، لیکن قیامت کے قریب یہ نشانی ظاہر ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی کی ران اس کی بیوی کے نقل و حرکت کے بارے میں بتائے گی، تو قیامت کی یہ نشانی بھی ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے، لیکن قیامت کے قریب ظاہر ہوگی. اور اس کی بیوی کہاں جاتی ہے، کس طرف جاتی ہے، اس کی نقل و حرکت کیا ہے، تمام چیزوں کے بارے میں ران بتلا دے گی. تو ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی بات ہے. اب میں ذرا واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک بھیڑیا انسان سے بات کرتا ہے. واقعہ موجود ہے، صحیح حدیث ہے، صحیح ابن حبان کتاب التاریخ کتاب نمبر 60 باب المعجزات حدیث نمبر 6494. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ بیان کرتے ہیں، ایک دیہاتی تھا، اپنی بکریاں چرا رہا تھا، اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور بھیڑیے نے اس کے ایک بکری کو پکڑ لیا اور لے کر بھاگنے لگا. وہ چرواہا بھی اس کے پیچھے بھاگا اور کسی طریقے سے کر کے اپنی بکری کو چھڑا لیا. اس بھیڑیے نے کہا، الا تتق اللہ تحول بینی وبین رزق ساقہ اللہ الیہ، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا کہ اللہ نے میرے پاس یہ روزی بھیجی تھی اور تو بیچ میں آ کر حائل ہو گیا اور اس کو تو لے گیا. اس چرواہے کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ بھیڑیا انسانوں سے بات کر رہا ہے اور انسانوں کی طرح بات کر رہا ہے. تو پھر اس کے بعد اس بھیڑیے نے کہا، الا احدثک باعجب من ھذا، کیا میں اس سے زیادہ تعجب کی بات تجھے نہ بتلا دوں. ھذا رسول اللہ بین الحرتین یحدث الناس بانباء ما سبق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر موجود ہیں اور لوگوں کو گزری ہوئی باتوں کا علم دے رہے ہیں. اب اس چرواہے کو تو اور زیادہ تعجب ہوا کہ اس بھیڑیے کو کیسے معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر ہیں اور لوگوں کو خبریں بتلا رہے ہیں. پھر اس کے بعد وہ چرواہا ڈھونڈتے ہوئے نکلا کہ حرتین کہاں ہے، یعنی دو پہاڑوں کے درمیان، مدینہ دو حرہ کے درمیان بسا ہوا ہے. تو بالآخر وہ ڈھونڈتے ہوئے نکلا، مدینہ پہنچا اور اس چرواہے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیڑیے کا واقعہ سنایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا، قم فاخبرہ، اے چرواہا تو کھڑا ہو جا اور ذرا ان لوگوں کو بیان کر دے. تو پھر وہ چرواہا کھڑا ہوا اور پورا واقعہ سنایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا،
صدق الرائی، چرواہے نے سچ کہا۔ سنو، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ درندے انسانوں سے بات کریں گے۔ تو ایسا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گزر چکا ہے کہ درندے نے انسان سے بات کی ہے۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب و فضائل الصحابہ کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 2388، کہ ایک آدمی اپنے گائے کو لے کر بازار جا رہا تھا۔ اتنے میں کیا ہوا کہ وہ آدمی اپنے گائے کے اوپر جا کر بیٹھ گیا، تو گائے نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، انی لم اخلق لہذا ولکنی انما خلقت للحرث، کہ میں اس لیے پیدا نہیں کی گئی کہ میرے اوپر سواری کی جائے، بلکہ میں پیدا کی گئی ہوں تاکہ کھیتی باڑی کی جائے۔ صحابہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا تو تعجب کرنے لگے اور گھبرا کر کہنے لگے، ابقرۃ تکلم، کیا گائے بھی بات کرتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اومن بہ و ابو بکر و عمر، میں اس پر ایمان لایا، ابو بکر بھی ایمان لائے اور عمر بھی ایمان لائے۔ تو ایسا واقعہ پہلے ہو چکا ہے، لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ درندے انسان سے بات کریں گے، اور کئی مرتبہ یہ واقعہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بڑی نشانی ہے دابۃ الارض، کہ زمین سے چوپائی نکلیں گے جو انسانوں سے بات کریں گے۔ وہ ایک بڑی نشانیوں میں اس کا انشاءاللہ تذکرہ ہوگا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مومن کا ہر خواب سچا ہوگا۔ صحیح بخاری کتاب التعبیر کتاب نمبر 91 حدیث نمبر 7017، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اذا اقترب الزمان لم تکد رؤیا المؤمن تکذب، کہ جب زمانہ قریب آئے گا تو مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ قیامت کی یہ نشانی کچھ لوگوں نے کہا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے ساتھ خاص ہے۔ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے دنیا میں نزول فرمائیں گے تو اس وقت یہ ہوگا کہ مومن آدمی جو بھی خواب دیکھ لے ہر خواب سچا ہوگا، جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر طرف امن و امان ہوگا، ہر طرف نیکی ہوگی، اچھے لوگ پائے جائیں گے، تو جو بھی خواب دیکھ لے وہ خواب بالکل سچا ہوگا۔ یا کچھ لوگوں نے یہ کہا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے بعد اخیر مرحلے میں جب ہر چیز ختم ہو جائے گی تو کچھ نیک لوگ باقی رہ جائیں گے، اب ان کو سہارے کے طور پر رہنمائی کی ضرورت پڑے گی، تو اللہ تعالیٰ خوابوں کے ذریعے اس کی صحیح رہنمائی کرے گا۔ کچھ لوگوں نے یہاں تک بھی کہا ہے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، عرب کے اندر باغات ہو جائیں گے، عرب کے اندر دریا بہت زیادہ ہو جائے گی۔ قیامت کی یہ نشانی دھیرے دھیرے عرب کے اندر ظاہر ہو رہی ہے، وہاں زمین بھی اگا رہی ہے، اب دھیرے دھیرے ندی نالے بھی وہاں نظر آ رہے ہیں، جبکہ وہ پتھریلی زمین تھی۔ تو قیامت کی اس نشانی کا ظہور دھیرے دھیرے عرب کے اندر ہوتا جا رہا ہے، جہاں باغات ہیں، نہریں ہیں، چشمے ہیں، اب اس کا ظہور ہوتا جا رہا ہے۔ ایسا بھی سننے میں آیا کہ وہاں سے بہت سارے مال دوسری جگہ بھیجے جا رہے ہیں، گیہوں وغیرہ کی بھی پیداوار ہو رہی ہے، جیسا کہ کہا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ عرب کی زمین باغات میں تبدیل ہو جائے گی اور وہاں نہریں اور چشمے نظر آئیں گے، وہ زمانہ لوٹ آئے گا۔ آگے جو نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ یہ کہ اس وقت ہر طرف امن و امان ہوگا، امن و شانتی ہوگی۔ یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے کہ آدمی عراق سے چل کر مکہ آئے گا اور اسے راستے میں کسی طریقے کا کوئی ڈر نہ ہوگا، صرف راستے گم ہو جانے کا ڈر ہوگا، باقی اور کسی طریقے سے وہ نہیں ڈرے گا کہ کوئی اس کے ساتھ کیا کر دے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نشانی ظاہر ہونے والی ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایسا ہوگا۔ لیکن ایک حدیث پر جب ہم غور کرتے ہیں، اسی معنی کی ایک حدیث ہے، وہ یہ صحیح بخاری کتاب المناقب کتاب نمبر 61 حدیث نمبر 3595، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، فَإِن طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الزَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ۔ نبی نے کہا عدی تمہاری عمر لمبی ہو، تم دیکھو گے کہ ایک عورت ہودج پر بیٹھ کر ہیرا مقام سے مکہ آئے گی اور کعبہ کا طواف کرے گی،
اسے اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہ ہوگا. لا تخاف احدا الا اللہ، کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے والی نہ ہوگی. یعنی راستہ امن و امان والا ہوگا، شانتی والا ہوگا، کسی طریقے سے اس کو کوئی گھبراہٹ نہ ہوگی. لیکن مسند احمد کی جو حدیث میں نے پڑھی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 370 اور 371 میں، اس کے اندر تو یہی ہے. کیا ہے؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ عراق سے مکہ آئیں گے اور اسے کسی طریقے کا خوف نہ ہوگا. عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانے میں خود دیکھا ہے، اتنا زیادہ امن و امان تھا کہ وہ عورت ہیرا مقام سے جو عراق کے اندر ہے، چاہے وہ کوفہ یا بصرہ کے درمیان میں ہے، وہاں سے وہ عورت چلی، خانہ کعبہ کی اس نے طواف کیا اور اسے کسی کا ڈر نہ تھا. تو میں یہ نشانی دیکھ چکا ہوں. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مدینہ ویران ہو جائے گا. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے مدینہ اپنے سے ان لوگوں کو نکال دے گا جو برے قسم کے لوگ ہوں گے. یہ بالکل اخیر مرحلے میں ایسا ہونے والا ہے. مدینہ برے لوگوں کو جو نکالے گا وہ منافق قسم کے لوگ ہوں گے، ان کو نکال دے گا. وہ لوگ دجال کے ساتھ جا ملیں گے اور قیامت کے قریب ایسا بھی ہونے والا ہے لوگ چلے جائیں گے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 1381، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدینة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مدینہ اپنے شریر لوگوں کو نکال دے گا جس طریقے سے بھٹی جو ہے لوہے کے میل کچیل کو نکال دیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لَيَتْرُكُنَّهَا أَهْلُهَا عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ مُزَلَّلَةً لِلْعَوَافِ. صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 1389، کہ لوگ اخیر مرحلے میں مدینہ کو صحیح حالت میں چھوڑ کر چلے جائیں گے. کس کے حوالے چھوڑ دیں گے؟ درندوں کے حوالے چھوڑ دیں گے. مدینہ کے اندر اب کوئی باقی نہیں بچے گا. تو یہ بالکل اخیر مرحلے میں ہونے والا ہے. علماء نے مختلف تفسیر کی ہے اور علماء نے بہت ساری صورتیں بیان کی ہے کہ ایسا کب ہوگا. جب دجال کا ظہور ہوگا تو دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا کیونکہ فرشتے اس کی نگرانی کر رہے ہوں گے. تو دجال کے پاس منافق قسم کے لوگ چلے جائیں گے تو مدینہ اپنے شریر لوگوں کو نکال دے گا. یہ لوگ سب اس کے ساتھ جا کر مل جائیں گے. اسی طرح ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب فتوحات بہت زیادہ ہو جائے گی، دوسرے ملک فتح ہو جائیں گے، تو لوگ مدینہ چھوڑ کر اس طرف چلے جائیں گے. یا پھر ایسا بھی کہا گیا ہے کہ مدینہ کب ویران ہوگا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا، اس کے بعد مدینہ بالکل ویران ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ وہ مومنوں کو لے کر یاجوج ماجوج سے بچنے کے لیے کوہ طور پر چلے جائیں. تو عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے. جب یاجوج ماجوج کو اللہ تعالی ختم کر دے گا تو عیسیٰ علیہ السلام مومنوں کو لے کر مدینہ آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام یہی وفات پائیں گے. اس کے بعد مدینہ کی یہ حالت ہوگی کہ بالکل وہ ویران ہو جائے گا. تو یہ اخیر مرحلے میں ایسا ہونے والا ہے. اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ طہارت حاصل کرنے میں غلو سے کام لیں گے، دعا کرنے میں غلو سے کام لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن نبی داؤد کتاب الطہارہ کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 96، صحیح حدیث ہے یہ، سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ. کہ اس قوم میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو طہارت حاصل کرنے میں، پاکی حاصل کرنے میں اور دعا کرنے میں غلو سے کام لیں گے. ذرا سمجھنا بہتر ہوگا کہ طہارت اور پاکی میں غلو کرنا اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے. مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی وضو کرے گا لیکن اس کے دل میں وسوسہ پیدا ہو جائے گا کہ اس کا وضو مکمل نہیں ہوا ہے. پھر اسی طرح لوگ جب دعا کریں گے تو اس کے شروط کے بغیر دعا کریں گے، مبالغہ کریں گے. اس لیے وضو کے بارے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ وضو بناتا ہے، جہاں شک پیدا ہوا تو وہ بار بار وضو کرتا ہے. تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور قیامت کے قریب اس نشانی کا ظہور ہو جائے گا. اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قرآن کریم کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا جائے گا. سنن ترمذی کتاب و فضائل القرآن کتاب نمبر 42 حدیث نمبر 2917، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من قرأ القرآن فلیسأل اللہ بہ. جو قرآن کو پڑھتا ہے اسے چاہیے
کہ اس کے ذریعے اللہ سے مانگیں۔ فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ، اس لیے کہ قیامت کے قریب، اس لیے کہ کچھ لوگ آنے والے ہیں، کچھ قومیں آنے والی ہے جو لوگ قرآن کو پڑھیں گے اور لوگوں سے سوال کریں گے، لوگوں سے اس کا بدلہ لیں گے، یعنی قرآن کریم کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا جائے گا۔ لوگ قرآن کریم کے ذریعے لوگوں سے مانگتے پھریں گے، تو قیامت کی یہ نشانی ہے۔ ہاں البتہ کوئی آدمی امامت و خطابت میں لگا ہوا ہے، دینی کام کر رہا ہے، قرآن کو سیکھا، دوسروں کو سکھا رہا ہے، تو انہیں اجرت دینا، انہیں بدلہ دینا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن پڑھنے کے بعد ہمیں کوئی تحفہ دے دیتا ہے، بدلہ دے دیتا ہے، تو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سنن ابی داؤد کتاب البیوع کتاب نمبر 22 حدیث نمبر 3420، خارجہ بن سلط کہتے ہیں وہ اپنے چچا کے حوالے سے کہ وہ لوگ کہیں گئے تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ تم لوگ نیک آدمی کے پاس سے آ رہے ہو، دیکھو ہمارے پاس ایک آدمی ہے جو رسی میں بندھا ہوا، وہ پاگل آدمی ہے، تو کچھ جھاڑ پھونک کر دو۔ تو ان لوگوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور 3 دن تک اس آدمی کو پھونکا تو وہ صحیح ہو گیا، تو اس کے بدلے ان لوگوں نے کچھ دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھا لو، فلا امری، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لمن اکل برقیۃ باطل، بہت سارے لوگ غلط طریقے سے جھاڑ پھونک کر کے کھاتے ہیں اور تم تو صحیح طریقے سے لیے ہو۔ تو اگر کوئی آدمی قرآن پڑھنے کے بعد ہمیں کچھ تحفہ دیتا ہے تو اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ قیامت کی نشانی اس طریقے سے ظاہر ہوگی کہ لوگ قرآن کریم کو کمانے کا ذریعہ بنا لیں گے اور قرآن کریم کے ذریعے پیسے کمائیں گے، لوگوں کا مال حاصل کریں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ سیاہ خضاب کا استعمال کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یکون قوم یخضبون فی آخر الزمان بالسواد کحواصل الحمام لا یریحون رائحۃ الجنہ، صحیح حدیث ہے، سنن ابی داؤد کتاب الترجل کتاب نمبر 32 حدیث نمبر 4212۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے بالوں کو کالے خضاب سے رگیں گے، بالکل اس کبوتر کی طرح جس کا سینہ کالا ہوتا ہے، یہ لوگ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ تو قیامت کی اس نشانی کا بھی ظہور لگ بھگ ہو چکا ہے، اور ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے بڑھاپے کو چھپانے کے لیے کالے خضاب کے ذریعے اپنے بالوں کو رنگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب اللباس والزینہ کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 2102۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، ان کے چند بال جو تھے داڑھی کے اور سر کے بال سغامہ کی طرح سفید تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غیروا ھذا بشیء واجتنبوا السواد، اس کو بدل دو لیکن کالے سے پرہیز کرو، یعنی سیاہ خضاب استعمال کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو جو لوگ اس کا استعمال کریں گے، کالا خضاب لگائیں گے، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور قیامت کے قریب اس کا ظہور زیادہ تعداد میں ہو جائے گا، قیامت کے قریب اس کا ظہور ہوگا۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قریش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسند احمد کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 336، صحیح حدیث ہے، اسرع قبائل العرب فناء قریش، کہ عرب کے قبیلوں میں سب سے جلدی جس کو فنا ہو جانا ہے وہ قریش کے لوگ ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں تک کہ ایک عورت یہ کہے گی کہ یہ قریشی آدمی کا جوتا ہے، تو قریش کا اس طریقے سے خاتمہ ہو جائے گا اور وہ لوگ ختم ہوتے جائیں گے۔ تو قیامت کے قریب اس نشانی کا ظہور ہونے والا ہے، اب تک یہ نشانی ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ پہلی رات کا چاند بالکل موٹا نظر آئے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مسجدوں کو راستہ بنا لیا جائے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے دل کا دورہ بکثرت پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح الجامع کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5899، من اقتراب الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے ان یری الہلال قبلا فیقال للیلتین، من اقتراب الساعہ ان یری الہلال قبلا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ پہلی رات کا چاند نظر آئے گا، فیقال للیلتین، تو کہا جائے گا یہ تو دوسری رات کا چاند ہے۔
یعنی قیامت کے قریب پہلی رات کا چاند بالکل موٹا نظر آئے گا، بالکل بڑا نظر آئے گا، ایسا لگے گا کہ یہ دوسری رات کا چاند ہے۔ قیامت کی یہ نشانی اب تک ظاہر نہیں ہوئی ہے، لیکن قیامت کے قریب اس نشانی کا ظہور ہوگا۔ وَأَن تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، اور قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ مسجدوں کو راستہ بنا لیا جائے گا۔ تو ہم اور آپ اس کا نظارہ بھی کرتے ہیں کہ مسجدوں کو سیر و تفریح کا بھی ذریعہ بنا لیا گیا ہے، اور دھیرے دھیرے اس نشانی کا ظہور ہو رہا ہے، اور قیامت کے قریب یہ نشانی بڑے پیمانے میں ظاہر ہوگی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے وَأَن يَظْهَرَ مَوْتُ الْفَجْعَةِ، کہ اچانک موت زیادہ واقع ہوگی۔ ہم اور آپ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ دل کا دورہ پڑتا ہے اور آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ آدمی ہٹا کٹا ہے، مضبوط ہے، اچھا ہے، اچانک دل کا دورہ پڑا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو قیامت کی یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے، بلکہ یہ تو بہت پہلے سے ظاہر ہو چکی ہے، لیکن اس زمانے میں تو تعداد دن بدن اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور لوگ اس طریقے سے موت کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو جو میں نے یہی کہا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی کہا کہ پہلی رات کا چاند ہی ایسا لگے گا گویا کہ دوسری رات کا چاند ہے، یہ قیامت کی نشانی اب تک ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ پھر اسی طرح میں نے کہا مسجدوں کو راستہ بنا لیا جائے گا، دھیرے دھیرے یہ نشانی ظاہر ہو رہی ہے۔ اور اہم چیز یہ کہا کہ موت بالکل اچانک آئے گی اور دل کا دورہ پڑے گا اور لوگ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ تو اس نشانی کا ظہور ہو چکا ہے۔ بہت قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تو یہ ہے کہ قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2920، لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس پر 70,000 لوگ حملہ کریں گے، 70,000 کا لشکر اس پر حملہ آور ہوگا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ 70,000 لوگ بنو اسحاق میں سے ہوں گے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اخیر مرحلے میں رومی لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اور انہی لوگوں کے ہاتھوں قسطنطنیہ فتح ہونے والا ہے۔ یہ لوگ ہتھیاروں سے، تیروں سے لیس ہو کر جائیں گے، وہاں پہنچیں گے، لیکن ہتھیار کے ذریعے فتح نہیں کریں گے، اپنے تیروں کے ذریعے فتح نہیں کریں گے، بلکہ قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ کیسے فتح ہوگا؟ وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ قسطنطنیہ کی ایک دیوار گر جائے گی، انہیں تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، نیزے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دوبارہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک اور دیوار گر جائے گی۔ تیسری مرتبہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ سوراخ ہو جائے گا اور وہ لوگ اس کے اندر داخل ہوں گے۔ اس طریقے سے قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور یہ رومیوں کے ذریعے فتح ہوگا جو اخیر مرحلے میں مسلمان ہو چکے ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہوگا، ان کا زمانہ ہوگا، اور تمام لوگ جب مسلمان ہو جائیں گے تو انہی کے ہاتھوں قسطنطنیہ فتح ہونے والا ہے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تو یہ ہے کہ چھوٹوں کے پاس سے علم حاصل کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح الجامع کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 2207، ان من اشراط الساعہ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم کو چھوٹوں کے پاس سے حاصل کیا جائے گا، تلاش کیا جائے گا۔ لوگ چھوٹوں کو اپنا رہنما سمجھیں گے اور اس کے پاس سے علم حاصل کریں گے۔ علماء کی کوئی عزت نہیں رہ جائے گی، یا پھر اس وقت ہو سکتا ہے جب علماء کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، کوئی عالم باقی نہ بچے گا، تو اس وقت لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے۔ وہ حدیث یاد کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب العلم کتاب نمبر 3 حدیث نمبر 100، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا
فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں سے علم کو نہیں چھینے گا، یہاں تک کہ عالموں کو موت دے دے گا، عالموں کو قبض کر لے گا، تو لوگ اس وقت جب کوئی عالم باقی نہیں بچے گا، جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے، ان سے مسئلہ پوچھا جائے گا تو وہ فتویٰ دیں گے، بغیر علم کے بتائیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس کا معنی یہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ عالموں کو چھوڑ کر لوگ دوسروں کے پاس سے علم حاصل کریں گے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ صحیح طریقے سے علم حاصل نہیں کریں گے، بلکہ کسی چھوٹے آدمی سے علم حاصل کر لیں گے۔ جو ماہر لوگ ہوں گے اس سے علم حاصل نہیں کیا جائے گا، جو ماہر نہیں ہوں گے انہی کو ماہر سمجھا جائے گا۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لباس پہن کر ننگے رہنے والیوں کا ظہور ہوگا، ایسی عورتوں کا ظہور ہوگا، ایسی عورتیں نظر آئیں گی جو لباس بھی پہنے ہوگی لیکن اس کے باوجود بھی وہ ننگی نظر آئیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 2128، صنفانی من اہل النار لم اراہما، دو لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، اور یہ دونوں قسم کے لوگ جہنمی ہیں۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہوں گے قوم معہم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس، جن کے ہاتھ میں کوڑا ہوگا، جس طریقے سے گائے کو ہکاتے ہیں وہ لوگوں کو بھی ہانکیں گے۔ وہ لوگ کھیتی باڑی میں لگے رہیں گے، جانوروں کے پیچھے رہیں گے اور اسی میں مست ہوں گے۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا۔ عورتیں ظاہر ہوں گی، کاسیاتن عاریاتن، کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آئیں گی، ممیلاتن مائلاتن، وہ لوگوں کو برائی کی طرف دعوت دینے والی ہوں گی، ممیلاتن مائلاتن، خود بھی مائل ہونے والی ہوگی اور دوسروں کو بھی برائی کی طرف مائل کرنے والی ہوں گی۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر خراسانی اونٹ کی طرح ہوں گے۔ لا يدخلن الجنہ، وہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، جبکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آ رہی ہوگی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہم اور آپ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ کیا کوئی آدمی ہے جو یہ کہے قیامت کی یہ نشانی ظاہر نہیں ہوئی ہے؟ قیامت کی یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے، اور دن بدن ایسی عورتوں کا ظہور ہو رہا ہے، دن بدن ایسی عورتیں پائی جا رہی ہیں۔ دیکھیے، غور کیجئے، ہر طرف ہمیں یہ برائی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانی ظاہر ہو چکی ہے، اور قیامت کے قریب اور بھی مقدار میں ظاہر ہوگی۔ کس طریقے سے عورتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، حسن کے مقابلے کرائے جا رہے ہیں، تو ایسی عورتیں ظاہر ہونے والی ہے جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور وہ ظاہر ہو چکی ہے۔ خود بھی برائی کی طرف جا رہی ہیں اور اپنے کاموں کے ذریعے دوسری عورتوں کو بھی برائی کی طرف لا رہی ہیں، اور بہت بڑے پیمانے پر یہ کام ہو رہا ہے۔ یہ فلمی دنیا کیا ہے؟ یہ حسن کے مقابلے کیا ہے؟ یہ اشتہار بازی کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں جس کے ذریعے آزادی کے نام پر عورت کو بڑھایا جا رہا ہے، ہر وہ چیزیں ہیں جو دعوت دے رہی ہے، بتلا رہی ہے کہ یہ قیامت کی نشانی ظاہر ہو چکی ہے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تو یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان اجنبیت کا اظہار کیا جائے گا۔ لوگ ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے، جبکہ جانتے ہوں گے، پوچھتے ہوں گے کہ یہ وہی آدمی ہے، وہی رشتہ دار ہے، لیکن لوگ دنیا میں اس قدر منہمک ہو جائیں گے کہ اپنے والوں کو بھول جائیں گے۔ قیامت کی اس نشانی کا بھی ظہور ہو چکا ہے۔ کس قدر لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، منہمک ہیں کہ اپنے لوگوں کو چھوڑ رکھا ہے۔
ان سے ملاقات نہیں کرتے، ان سے تعلقات برقرار نہیں رکھتے، ان کو بھول چکے ہیں، اور کبھی جب ان کے پاس سے گزر ہوتا ہے تو اجنبیت کا اظہار کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں معلوم نہیں، آپ تھے، میں تو نہیں جانتا. تو یہ نشانی بھی ظاہر ہو چکی ہے، جسے حدیث کے اندر تناکر کہا گیا ہے. یعنی لوگ جانتے بوجھتے اجنبیت کا اظہار کریں گے کہ جی ہم آپ کو نہیں جان رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 2128، صنفانی من اہل النار لم اراہما، دو لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، اور یہ دونوں قسم کے لوگ جہنمی ہیں. ایک قسم کے وہ لوگ ہوں گے قوم معہم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس، جن کے ہاتھ میں کوڑا ہوگا، جس طریقے سے گائے کو ہکاتے ہیں وہ لوگوں کو بھی ہانکیں گے. وہ لوگ کھیتی باڑی میں لگے رہیں گے، جانوروں کے پیچھے رہیں گے اور اسی میں مست ہوں گے. وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا. عورتیں ظاہر ہوں گی، کاسیاتن آریاتن، کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آئیں گی. ممیلاتن مائلاتن، وہ لوگوں کو برائی کی طرف دعوت دینے والی ہوں گی. ممیلاتن مائلاتن، خود بھی مائل ہونے والی ہوگی اور دوسروں کو بھی برائی کی طرف مائل کرنے والی ہوں گی. رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر خراسانی اونٹ کی طرح ہوں گے. لا يدخلن الجنہ، وہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوگی. وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، جبکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آ رہی ہوگی. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہم اور آپ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. کیا کوئی آدمی ہے جو یہ کہے قیامت کی یہ نشانی ظاہر نہیں ہوئی ہے؟ قیامت کی یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے، اور دن بدن ایسی عورتوں کا ظہور ہو رہا ہے. دن بدن ایسی عورتیں پائی جا رہی ہیں. دیکھیے، غور کیجئے، ہر طرف ہمیں یہ برائی نظر آ رہی ہے. تو یہ قیامت کی نشانی ظاہر ہو چکی ہے، اور قیامت کے قریب اور بھی مقدار میں ظاہر ہوگی. کس طریقے سے عورتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، حسن کے مقابلے کرائے جا رہے ہیں. تو ایسی عورتیں ظاہر ہونے والی ہے جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور وہ ظاہر ہو چکی ہے. خود بھی برائی کی طرف جا رہی ہیں اور اپنے کاموں کے ذریعے دوسری عورتوں کو بھی برائی کی طرف لا رہی ہیں، اور بہت بڑے پیمانے پر یہ کام ہو رہا ہے. یہ فلمی دنیا کیا ہے؟ یہ حسن کے مقابلے کیا ہے؟ یہ اشتہار بازی کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں جس کے ذریعے آزادی کے نام پر عورت کو بڑھایا جا رہا ہے، ہر وہ چیزیں ہیں جو دعوت دے رہی ہے، بتلا رہی ہے کہ یہ قیامت کی نشانی ظاہر ہو چکی ہے. اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تو یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان اجنبیت کا اظہار کیا جائے گا. لوگ ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے، جبکہ جانتے ہوں گے، پوچھتے ہوں گے کہ یہ وہی آدمی ہے، وہی رشتہ دار ہے. لیکن لوگ دنیا میں اس قدر منہمک ہو جائیں گے کہ اپنے والوں کو بھول جائیں گے. قیامت کی اس نشانی کا بھی ظہور ہو چکا ہے. کس قدر لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، منہمک ہیں کہ اپنے لوگوں کو چھوڑ رکھا ہے، ان سے ملاقات نہیں کرتے، ان سے تعلقات برقرار نہیں رکھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مسند احمد کی حدیث ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 389، صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، اور جب قیامت کا وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہی اس کو وقت پر ظاہر کرے گا. ہاں میں تم لوگوں کو قیامت کی نشانیاں بتلا سکتا ہوں. فتنے ظاہر ہوں گے، حرج ظاہر ہوں گے،
صحابہ نے کہا اللہ کے رسول فتنے تو معلوم ہے، حرج کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حبشہ کی زبان میں قتل ہے۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيُلْقَى بَيْنَ النَّاسِ التَّنَاكُرُ فَلَا يَكَادُ أَحَدًا أَن يَعْرِفَ أَحَدًا، لوگوں کے درمیان تناکر ڈال دیا جائے گا، یعنی جانتے بوجھتے نہ پہچاننے کی عادت ڈال دی جائے گی۔ بہت ہی کم ہوگا کہ لوگ جانتے بوجھتے کسی کو جانیں گے اور پہچانیں گے بھی نہیں، جانیں گے بھی نہیں، اجنبیت کا اظہار کریں گے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا سامنے آتے ہیں تو کترا کے نکل جاتے ہیں، سامنے آتے ہیں تو کترا کے نکل جاتے ہیں، ہائے موسم کی طرح لوگ بدل جاتے ہیں۔ یہ زمانہ آ چکا ہے اور قیامت کی یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے، اور دن بدن اس نشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بتدریج یہ نشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے اجنبیت کا اظہار کرتے ہیں، جاننے کے باوجود، پہچاننے کے باوجود بھی نہ پہچاننے کا نہ جاننے کا بہانہ تلاش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے سامنے عذر پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے مسلمان اور عیسائی مل کر تیسرے دشمن سے لڑیں گے، پھر اس کے بعد مسلمانوں میں اور عیسائیوں کے درمیان جنگ ہوگی۔ یہ بالکل اخیر مرحلے میں ہونے والی ہے۔ اس وقت دجال کا ظہور ہوگا، وہ نکلنے والا ہوگا، اس وقت یہ نشانی ظاہر ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2899، یسیر بن جابر کہتے ہیں حاجت ریح حمراء بالکوفہ، کہ کوفہ میں سرخ آندھی چلی، ایک آدمی وہاں سے جو ادب والا نہیں تھا، اچھے آداب نہیں جانتا تھا، ادب کے سلیقے کا ماہر نہیں تھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے کہا اے عبداللہ بن مسعود، سنو عبداللہ بن مسعود، جاءت الساعہ، قیامت قائم ہو گئی۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے بیٹھ گئے اور کہا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ وراثت تقسیم نہ کی جائے اور مال غنیمت کے تقسیم کرنے میں خوشی نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے ملک شام کی طرف اشارہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد دلائی، کہا نبی نے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہاں تمہارے خلاف دشمن جمع ہوں گے اور تم دشمنوں کے خلاف یہاں جمع ہوگے۔ بالآخر ایسا ہی ہوگا، لوگ جمع ہوں گے، دشمن بھی جمع ہوں گے اور مسلمان بھی وہاں جمع ہوں گے، اور یہ بالکل اخیر مرحلے میں ہونے والا ہے۔ تو ملک شام میں لوگ جمع ہوں گے، اس میں سے بہت سارے مسلمان مرتد ہو جائیں گے، اپنے دین کو چھوڑ دیں گے۔ پھر مسلمانوں کے درمیان اور رومیوں کے درمیان، عیسائیوں کے درمیان گھمسان جنگ ہوگی، لوگ بیعت کریں گے، موت کی بیعت کریں گے اور جیت جانے پر ہی دم لینے کی بات کریں گے، قسم کھائیں گے، میدان میں آئیں گے، شام تک لڑتے رہیں گے، کوئی نتیجہ حاصل نہ ہوگا۔ رات ہو جائے گی، جو شرطیں لگی تھی وہ شرط ختم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد دوسرے دن پھر لوگ شرط لگائیں گے کہ ہم جیت کر ہی واپس آنے والے ہیں، ہار کر واپس نہیں آئیں گے، موت پر بیعت کریں گے۔ پھر ہوگا کیا؟ شام ہو جائے گی، رات ہو جائے گی، لوگ واپس چلے جائیں گے اور کسی کو بھی جیت نصیب نہیں ہوگی۔ تیسرے دن پھر یہ لوگ حاضر ہوں گے اور موت کی بیعت کریں گے، شام تک لڑائی ہوگی لیکن کوئی نہیں جیت پائے گا، رات ہو جائے گی، پھر یہ لوگ چلے جائیں گے۔ چوتھے دن مسلمان رومیوں کی طرف پیش قدمی کریں گے اور خوب محنت سے لڑیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصیب کر دے گا۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ جب مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے، مال غنیمت جمع کریں گے، تو اس وقت کچھ بھی کسی کو خوشی نہ ہوگی۔ کیسی خوشی ہوگی؟ کس طریقے کی خوشی ہوگی؟ کسی طریقے کی خوشی نہیں ہو سکتی۔ اس وقت اتنا زیادہ قتل عام ہوگا کہ کوئی پرندہ اوپر سے نہیں گزرے گا مگر وہ گر کر مر جائے گا، اور وہ جنگ اتنی اہم ہوگی کہ جس آدمی کے پاس 100 بیٹے ہیں اپنے تمام بیٹوں کو اس میں شامل کرے گا اور وہاں بھیجے گا۔ لاش اس قدر بکھری ہوئی پڑی ہوگی
کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. پھر اس کے بعد لوگوں کو یہ پتا چلے گا، شیطان آواز لگائے گا کہ دجال کا ظہور ہو چکا ہے، دجال نکل چکا ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے. تو لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دجال کے پیچھے پڑ جائیں گے، اپنے آدمیوں کو بھیجیں گے کہ جاؤ تفتیش کرو دجال کہاں ہے. غالباً 10 آدمی کو بھیجیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انی لعارف اسماءہم واسماء آبائہم والوان خیولہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے ناموں کو جانتا ہوں اور ان کے باپوں کے نام کو جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کو جانتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم خیر فوارث علی ظہر الارض یومئذ، کہ یہ لوگ اس وقت روئے زمین کے سب سے بہترین گھڑ سوار ہوں گے. اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ بالکل اخیر مرحلے میں پاکیزہ ہوا چلے گی، اور وہ پاکیزہ ہوا لوگوں کو بغلوں کے نیچے سے پکڑ لے گی اور ہر مومن آدمی کی روح کو قبض کر لے گی. اس کے بعد دنیا میں کوئی مومن آدمی نہیں بچے گا، کوئی مسلمان آدمی نہیں بچے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 باب ذکر دجال حدیث نمبر 2937، اذ بعث اللہ ریحا طیبتا، اللہ تعالی پاکیزہ ہوا کو بھیجے گا، فتأخذہم تحت آباطہم، وہ بغلوں کے نیچے سے پکڑ لے گی، فتقبض روح کل مؤمن وکل مسلم، اور وہ ہوا ہر مومن آدمی اور ہر مسلم آدمی کی روح کو قبض کر لے گی. اب زمین پر کوئی مسلمان باقی نہ ہوگا، اللہ اللہ کرنے والا نہ ہوگا، کوئی مسلم باقی نہ بچے گا. وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ، برے لوگ باقی رہ جائیں گے. يَتَحَارَجُونَ فِيهَا تَحَارُجَ الْحُمُرِ، وہ آپس میں بالکل گدھوں کی طرح لڑائی جھگڑا کریں گے، آپس میں گدھوں کی طرح ایک دوسرے سے بھیڑیں گے. تو ایسے لوگوں پر ہی قیامت آنے والی ہے اور قیامت قائم ہونے والی ہے. ایک بھی مسلم باقی نہیں بچے گا، ایک بھی مومن باقی نہیں بچے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2949، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تقوم الساعة الا على شرار الناس، قیامت شریر لوگوں پر قائم ہوگی، نیک لوگ دنیا کے اندر نہیں رہیں گے، اور اس وقت قائم ہوگی جب کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا. ناظرین، قیامت کی چھوٹی نشانیوں الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. محترم ناظرین، پروگرام قیامت کی نشانیاں، اس میں آپ حضرات کا استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی نشست کا موضوع ہے قیامت کی بڑی نشانیاں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ناظرین، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بھی نشانی اب تک ظاہر نہیں ہوئی ہے. مجھے کوئی صحیح حدیث واقع ہونے کے اعتبار سے نہیں ملی کہ قیامت کی بڑی نشانیاں اس ترتیب سے واقع ہوگی اور ظاہر ہوگی. البتہ ایک حدیث ایسی ملی ہے جس میں واو کے عطف کے ساتھ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کا تذکرہ ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الفتن کتاب نمبر 52 باب فی الآیات التی تکون قبل الساعہ حدیث نمبر 2901، جس کے راوی حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں نحن نتذاکر، کہ ہم لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور کہا ما تذکرون، کیا گفتگو کر رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا نذکر الساعہ، ہم لوگ قیامت کے بارے میں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا لن تقوم حتی ترون قبلہا 10 آیات، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم لوگ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا فذکر الدخان، دھواں، دخان قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. والدجال، دجال قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. والدابہ،
چوپائے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِهَا، اور مغرب سے سورج کا طلوع ہونا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وَنُزُولَ عِیسَیٰ ابْنِ مَرْیَم، اور عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے زمین پر اترنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وَیَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، اور یاجوج اور ماجوج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ، اور زمین میں 3 دھسنے ہونا، 3 جگہ پر زمین کا دھسا دیا جانا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، ایک دھسنا مشرق میں ہوگا۔ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، دوسرا مغرب میں ہوگا۔ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، اور تیسرا جزیرہ عرب میں ہوگا۔ وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ، اور اخیر میں آگ نکلے گی من الیمن، یمن سے، تطرد الناس الی محشرہم، جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف جمع کرے گی، لے جائے گی۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے اگر ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے تو اس کے بعد تمام نشانیاں یکے بعد دیگرے ظاہر ہونے لگیں گی۔ بالکل اسی طرح جس طریقے سے ہار کے دانے ہیں، اگر ہار کو توڑ دیا جائے تو پورے دانے یکے بعد دیگرے گر جاتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 219، الآیات خرزات منظومات فی سلک فإن یقطع السلک یتبع بعضها بعضا، نشانیاں ایک ہار میں پروئی ہوئی ہیں، اگر اس ہار کو توڑ دیا جائے تو کس طریقے سے پورے دانے یکے بعد دیگرے نکل جاتے ہیں، اس کا تانتا بندھ جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر ایک نشانی ظاہر ہو جائے تو تمام نشانیاں یکے بعد دیگرے ظاہر ہو جائیں گی۔ ان 10 نشانیوں میں امام مہدی کا ظہور نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے بڑی نشانی نہیں ہے، بلکہ بہت ساری حدیثوں میں ان کا تذکرہ آیا ہے، اور صحیح احادیث میں ان کا تذکرہ آیا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، سب سے اخیر میں ہوگا۔ ایک اہم بات اور بھی میں بتا دوں، وہ یہ کہ امام مہدی کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ دجال کو ختم کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یاجوج و ماجوج کا ظہور ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہی سے یاجوج ماجوج ہلاک کیے جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور قیامت کے قریب چند نشانیاں جلدی جلدی ظاہر ہو جائیں گی، جیسے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دھوئیں کا ظاہر ہونا، چوپائے کا نکلنا، اور یمن سے آگ کا روشن ہونا۔ تو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے اس حدیث کے اندر امام مہدی کا ظہور موجود نہیں ہے۔ جب ہم دوسری اور صحیح احادیث کو اٹھاتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ اس میں امام مہدی کے تعلق سے باتیں آئی ہوئی ہیں۔ ایک بات اور بھی میں بتا دوں کہ یہاں میں امام اس مناسبت سے استعمال کر رہا ہوں، امام کا لفظ ان کے لیے اس وجہ سے استعمال کر رہا ہوں کہ جس زمانے میں وہ ظاہر ہوں گے وہ لوگوں کے امام ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں مہدی کا تذکرہ کیا ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی ہوگی، ان کا ظہور سب سے پہلی نشانی ہے۔ اہل بیت میں سے ہوں گے، قریش میں سے ہوں گے، خلیفہ ہوں گے، نیک آدمی ہوں گے، کوئی رسول نہیں ہوں گے، کوئی نبی نہیں ہوں گے، وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دنیا میں نافذ کریں گے۔ وہ جس وقت آئیں گے اس سے پہلے دنیا کے اندر ظلم و ستم کا دور دورہ ہوگا، قتل و غارت گری عام ہوگی، لوٹ کھسوٹ کا دور ہوگا، دنیا نے اس وقت بہت زیادہ مصیبتیں جھیلی ہوں گی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اس زمانے میں اللہ تعالی امام مہدی کو ظاہر کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے ہمیں بہت ساری چیزیں بتلائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا نام میرے نام جیسا ہوگا، ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام جیسا ہوگا، میرے باپ کے نام پر ہوگا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2230، لا تذهب الدنیا حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی، دنیا ختم نہیں ہوگی حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی، کہ عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی مالک ہو جائے گا، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، جس دن ان کا ظہور ہوگا وہ دن بڑا دن ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن نبی داؤد کتاب المہدی کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 4282، لو لم یبق من الدنیا الا یوم، دنیا میں وہ دن ابھی آنا باقی ہے، وہ دن نہیں آیا ہے، لطول اللہ ذلک الیوم، کہ اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، وہ دن خاصا طویل ہوگا، وہ دن بڑا دن ہوگا۔ لو لم یبق من الدنیا الا یوم لطول اللہ ذلک الیوم، کہ وہ دن لمبا دن ہوگا، حتی یبعث رجلا منی او من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی واسم ابیہ اسم ابی، نبی نے کہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھ میں سے یا میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو بھیجے گا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام جیسا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ امام مہدی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل میں سے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن نبی داؤد کتاب المہدی کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 4284، المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، کہ مہدی میرے خاندان میں سے اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں یہاں تک آیا کہ وہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ ان کا نسب نامہ یہ ہوگا، محمد بن عبداللہ علوی فاطمی حسنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے تعلق سے کہا ہے وہ کیسے ہوں گے، ان کی شکل و صورت کیسی ہوگی، تاکہ لوگ آرام سے دیکھ کر انہیں پہچان سکیں۔ اس لیے ان کی شکل و صورت کو یاد رکھیے، جن کو وہ زمانہ مل جائے وہ انہیں یاد رکھے، کیونکہ دنیا کے اندر بہت سارے جعلی قسم کے مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور آئندہ بھی پیدا ہوں گے۔ بہت سارے جھوٹے مہدی پیدا ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں اور آئندہ بھی ظاہر ہوں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان نشانیوں کو یاد رکھیں، ان کی صفات کو یاد رکھیں کہ مہدی کیسے ہوں گے، ان کی شکل و صورت کیسی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن نبی داؤد کتاب المہدی کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 4285، المہدی منی، مہدی مجھ میں سے ہوں گے، اجل الجبہتی اقن العنفی، چوڑی پیشانی والے، باریک اور لمبی ناک والے ہوں گے۔ کیا کریں گے دنیا کے اندر؟ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا ویملک 7 سنین، کہ وہ زمین میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔ پتا چلا کہ اس وقت دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو بھیجے گا جب ناانصافی عام ہوگی، کسی کے ساتھ انصاف نہ کیا جائے گا، ظلم و ستم کا دور دورہ ہوگا۔ تو ان کے آ جانے کے بعد دنیا کے اندر عدل و انصاف کا دور دورہ ہوگا۔ اس سے پہلے دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی، دنیا کے اندر ظلم و ستم کا دور دورہ ہوگا، لوگ پریشان حال ہوں گے، تو وہ عدل و انصاف قائم کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَيَمْلِكُ 7 سنین، اور وہ 7 سال تک حکومت کریں گے۔ حدیث کے اندر مختلف اقوال آئے ہیں کہ 5 سال بھی ہے، 7 سال بھی ہے، 8 سال بھی ہے اور 9 سال بھی ہے۔ ان کا زمانہ خوشحالی کا زمانہ ہوگا، ہر طرف مال و دولت، امن و شانتی، سکون کا دور دورہ ہوگا، ایسا سہانا موسم ہوگا کہ دنیا نے اس سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ہر طرف امن و شانتی ہوگی، لوگ چین سے رہیں گے، سکون سے ہوں گے، کوئی کسی کو پریشان نہ کرے گا۔ اور مال و دولت کی کتنی ریل پیل ہوگی، کیا کہنا اس کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2913، یکون فی آخر امتی خلیفہ یحصی المال حسیا لا یعدہ عددا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت میں ایک آدمی خلیفہ ہوگا اور وہ مال گنے بغیر لوگوں کو دے گا، شمار نہیں کرے گا، اپنے مال کو تقسیم کرے گا، اپنی دولت کو وہ لٹائے گا۔ اس زمانے میں دولت بہت زیادہ ہوگی۔ جریری کہتے ہیں کہ میں نے ابو نضرہ سے اور ابو العلا سے کہا کیا اس سے مراد عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا دور ہے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، یعنی یہ بالکل اخیر مرحلے میں ہونے والا ہے، تو اس سے مراد مہدی ہیں۔ ان کے زمانے میں دھن دولت کا کیا کہنا، لوگ اپنا مال لے کر باہر نکلیں گے تاکہ لوگ لے لیں، لیکن کوئی لینے والا نہ ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب الجزیہ والموادعہ کتاب نمبر 58 حدیث نمبر 3176، ثم استفاضۃ المال حتی یؤتی الرجل 100 دینار فیظل ساخطا، اتنا زیادہ مال و دولت ہوگا، زمین اپنے خزانے اگل دے گی کہ اگر کسی آدمی کو 100 دینار دیا جائے تو وہ ناراض ہو جائے گا، نہیں لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب ان کا دور آنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بارش عطا کرے گا، بارش دے گا، اور ان کے کہنے سے بارش ہوگی، ہر طرف مال و دولت کی فراوانی ہوگی۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 557 اور 558، یخرج فی آخر امتی المہدی یسقیہ اللہ، میری امت میں مہدی ظاہر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بارش دے گا۔ پھر آگے کہا وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ نَبَاتَهَا، زمین سبزہ باہر کرے گی، وَيُعْتِ الْمَالَ صِحَاحًا، اور وہ مال اچھے طریقے سے لوگوں میں تقسیم کریں گے، وَتَكْثُرُ الْمَاشِيَةُ، اور ان کے زمانے میں چوپائے زیادہ ہو جائیں گے، وَتَعْظُمُ الْأُمَّةُ، اور لوگ بہت زیادہ تعداد میں ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا يَعِيشُ 7 أو 8 یعنی حججاً، کہ وہ 7 سال یا 8 سال زمین پر حکومت کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2232، ان فی امتی المہدی یخرج یعیش 5 أو 7 أو 9، کہ میری امت کے اخیر میں مہدی ظاہر ہوں گے، وہ 5 سال 7 سال یا 9 سال دنیا میں رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ وہ امیر ہوں گے، اس زمانے میں لوگوں کے امیر ہوں گے، اور ان کی عمارت میں عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے۔ تو پتا چلا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دنیا میں ظاہر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 156، لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو حق پر قائم ہوگی اور قیامت تک وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتی رہے گی، یہاں تک کہ عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے، فینزل عیسیٰ بن مریم فیقول امیرہم تعال صلی لنا، تو عیسیٰ بن مریم اتریں گے تو ان کا امیر کہے گا آئیے نماز پڑھائیے، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ان بعضکم علی بعض امراء تکرمت اللہ هذه الامہ، کہ بے شک تم میں کا بعض کے اوپر امیر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس امت کے ساتھ عزت افزائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ مقام دیا ہے۔ تو پتا چلا عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے نماز کے وقت اقامت ہو چکی ہوگی، تو اس وقت جو امیر ہوں گے وہ مہدی ہوں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام سے وہ کہیں گے آپ آئیے نماز پڑھائیے، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، یہ اقامت جو کہی گئی ہے، یہ نماز جو کھڑی کی گئی ہے، تو آپ کے لیے اقامت کہی گئی ہے، آپ نماز پڑھائیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، امام مہدی ان کے امیر ہوں گے، امام مہدی امام ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام ماموم ہوں گے۔ امام مہدی کا ظہور کہاں سے ہوگا، وہ کہاں سے نکلیں گے؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ مشرق سے نکلیں گے، سامرہ کی غار سے نہیں نکلیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور کہیں جا کے چھپ گئے ہیں، بالکل نہیں، بلکہ وہ مشرق سے ظاہر ہوں گے اور وہ پیدا ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا،
اور ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا. وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں بلکہ وہ قیامت کے قریب پیدا ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کرے گا. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں سیاہ جھنڈا ہوگا اور مشرق والے ان کو حاکم تسلیم کریں گے، ان کو مانیں گے اور وہاں ان کی حکومت قائم ہوگی. جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا سیاہ تھا، کالا تھا، اسی طریقے سے امام مہدی کا جھنڈا بھی کالا ہوگا، سیاہ ہوگا. وہ کہاں پناہ لیں گے؟ خانہ کعبہ کے اندر وہ پناہ لیں گے. خانہ کعبہ کے اندر رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان، مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی. جب وہ وہاں پناہ لیے ہوں گے تو کچھ لوگ خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام کے تمام لوگوں کو بیضا مقام پر زمین میں دھسا دے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الفتن، کتاب نمبر 52، حدیث نمبر 2884. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک نیند سے بیدار ہو گئے. تو میں نے کہا اللہ کے رسول، اس طریقے سے کبھی آپ بیدار نہیں ہوتے تھے، نیند سے اس طریقے سے گھبرا کر نہیں اٹھتے تھے، گھبرا کر کیوں اٹھ گئے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قریشی آدمی لجا فی البیت، وہ خانہ کعبہ میں پناہ لیے ہوگا تو کچھ لوگ اس کو مارنے کے لیے یا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بیضا مقام پر ہی ہلاک کر دے گا، برباد کر دے گا. تو پتا چلا کہ خانہ کعبہ میں مہدی پناہ لیں گے. ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، سنن ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب خروج المہدی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے 3 آدمی آئیں گے اور تینوں خلیفہ کے بیٹے ہوں گے، لیکن کسی کو بھی خانہ کعبہ کا خزانہ حاصل نہیں ہوگا. خانہ کعبہ کے خزانے کو لینا چاہیں گے لیکن حاصل نہیں کر پائیں گے. یاد رکھو، قتل و غارت گری ہوگی، بہت زیادہ جنگ ہوگی، یہاں تک کہ مشرق کی طرف سے سیاہ جھنڈے والے لوگ آئیں گے. تو کیا کرنا؟ اگر برف پر لڑھک کر بھی ان کی بیعت کرنی ہو تو کر لینا اور ان کو اپنا امیر مان لینا. تو پتا چلا کہ وہ مشرق سے نکلیں گے، ان کا جھنڈا کالا جھنڈا ہوگا اور وہ قیامت کی ایک اہم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. امام مہدی کا ظہور اب تک نہیں ہوا ہے لیکن قیامت کے نزدیک ان کا ظہور ہونے والا ہے. بہت سارے لوگوں نے ان کے تعلق سے بہت ساری ضعیف حدیثیں بیان کی ہے جس کا حقیقت سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ الحجہ ہے، القائم ہے، المنتظر ہے. جی جو بھی ہیں یہ، تو ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ محمد بن عبداللہ ہوں گے، وہ علوی ہوں گے، وہ فاطمی ہوں گے، وہ حسنی ہوں گے. کچھ لوگوں نے امام مہدی کا انکار بھی کیا ہے لیکن صحیح احادیث کی روشنی میں ان کا ظاہر ہونا ثابت ہے. بہت سارے لوگوں نے ان پر کتاب بھی لکھی ہے. شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، ابو بکر ابن ابی خیثمہ نے کتاب لکھی، اور بھی بہت سارے لوگوں نے کتاب لکھی ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے. تو پتہ یہ چلا امام مہدی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے. پتہ یہ چلا امام مہدی بڑی نشانیوں میں وہ پہلی نشانی ہے کہ جب وہ ظاہر ہوں گے تو اس کے زمانے میں ہر طرف مال و دولت کی فراوانی ہوگی. پتہ یہ چلا کہ اس وقت وہ ظاہر ہوں گے جب دنیا کے اندر ظلم و ستم عام ہو جائے گا، ہر طرف ظلم و ستم کا دور دورہ ہوگا. اس وقت امام مہدی ظاہر ہوں گے اور اس طریقے سے عدل و انصاف قائم کریں گے کہ دنیا نے اس سے پہلے کبھی بھی عدل و انصاف نہ دیکھا ہوگا. ان کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، ان کے باپ کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کے نام پر ہوگا، حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے نسل میں سے ہوں گے. اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ چوڑی پیشانی والے، باریک اور لمبی ناکوں والے ہوں گے. ہر طرف اس زمانے میں امن و امان ہوگا، امن و شانتی ہوگی، کوئی کسی کو پریشان نہ